اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ دورہ قرآن پاک میں آج آغاز کریں گے 14th لیکچر ہے، 14واں سپارہ الحمدللہ، اور 14ویں سپارے میں جو خلاصہ ہے اس کا اس پہ بھی بات کرتے ہیں، کیا اللہ کے احکامات ہیں، کون سی صورتیں ہیں، انشاءاللہ تفصیلی اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ آغاز کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی اور اس پر عمل کی توفیق اور آسانیاں عطا فرمائے اور ہمارے لیے اسباب پیدا فرمائے، آمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور مستقل محبت فرمانے والے ہیں۔ 13ویں سپارے میں سورہ ہجر کی ابتدا ہو گئی تھی اور صرف ایک آیت سورہ ہجر کی 13ویں سپارے میں تھی، تو اسی وجہ سے ہم اب 14 سپارے سے سورہ ہجر کی ابتدا کرتے ہیں۔ 14 سپارے میں سب سے پہلے سورہ ہجر کے احکامات، وجہ تسمیہ کیا ہے، وہ کون سی وادی تھی جس کا نام ہجر تھا، اور کیا احکامات وہاں پر اللہ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام لے کر آئے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور مکی صورتوں میں ہمیشہ جو آپ چیز محسوس کرتے ہیں کہ عقائد کی بات ہے، اور بڑی لاجیکل ہے، پریکٹیکل بات ہے، کہ جب ابتدا کی جاتی ہے کسی نظریے کی، کسی چیز کی بنیاد رکھی جاتی ہے، تو سب سے پہلے اس کا کانسیپٹ کلیئر کیا جاتا ہے۔ دین اسلام دین ہدایت ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، یعنی یہ وہ طریقہ ہے، وے آف لائف ہے جو دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی کی طرف لے جا سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے۔ اسی لیے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے، یعنی کوئی زندگی گزارنے کا طور طریقہ ہے، کوئی لاہ عمل ہے، تو وہ اسلام ہے۔ تو دین کا کانسیپٹ سمجھانے کے لیے پہلے اس کے بنیادی عقائد، کریڈز، اس کے بعد پریکٹیکلی کیا اعمال ہم نے کرنے ہیں وہ بیان کیے گئے۔ جیسے کسی بلڈنگ کو جب تعمیر کیا جاتا ہے، سب سے پہلے اس کی کیلکولیشن، اس کی میجرمنٹ، نقشہ بنایا جاتا ہے۔ نقشہ بن جائے کہاں کیا چیز ہوگی، کیا سائز ہوگا، کیا اس کا اسٹرکچر ہوگا، اس کے بعد تعمیری کام اس پہ شروع کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے ایک جو میپ ہے یا جو ایک نقشہ ہے وہ ہے ہمارے عقائد، کیا نظریہ ہے، کیا کانسیپٹ ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا۔ پھر اس کی بلڈنگ جب شروع ہوتی ہے، اس کو بلڈ کرنا شروع کرتے ہیں، تو وہ ہمارے ارکان ہیں، ہمارا رویہ ہے، ہمارا لین دین ہے، ہمارے معاملات ہیں۔ ہر معاملے میں دین رہنمائی کر رہا ہے۔ دین صرف چند مذہبی رسومات کا نام نہیں ہے۔ میں بھی دنیا میں بہت سے لوگوں کے مذہبی کانسیپٹ ڈفرینٹ ہوتے ہوں گے، وہ سمجھتے ہوں گے کہ اسپریچل پریکٹسز کچھ اور ہوتی ہیں اور پریکٹیکل لائف کچھ اور ہوتی ہے، لیکن دین اسلام میں ایسا کوئی کانفلکٹ نہیں ہے، بلکہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، یعنی صبح جب انسان بیڈ سے اٹھتا ہے اور رات کو واپس جب بیڈ پہ جاتا ہے، اس دوران وہ بہت سی چیزیں کرتا ہے، بہت سے کام کرتا ہے، کچھ کا تعلق دنیا سے، کچھ کا تعلق ہم جو سمجھتے ہیں دین سے، کچھ کا تعلق ہم سمجھتے ہیں آخرت سے ہے، کوئی لین دین ہے، کوئی رشتے ناتے ہیں، کوئی دوست احباب ہیں، کسی سے جھگڑا ہوا، کسی سے لڑائی ہوئی، کہیں دشمنی ہے، کہیں مخالفت ہے، کہیں سیاست ہے۔ یہ جتنے بھی میٹرز ہیں روزانہ جن سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، دین اسلام نے اس میں ہر رول ہمیں بتا دیا کہ آپ کا رول کیا ہونا چاہیے، کس حیثیت سے۔ اس کو اسی لیے دین کہا جاتا ہے۔ تو بنیادی عقائد میں اس صورت میں بھی بات کی گئی ہے، اور اس کا دوبارہ سے تذکرہ فرمایا گیا کہ توحید، رسالت اور آخرت، اور خاص طور پہ آخرت، اور پھر قیامت کی جو سائنز ہے، قرب قیامت کی علامات، اس کا جو کنڈکٹ ہوگا، اور اس دن کے لیے ریڈی نہیں تھے، اس کے اوپر یقین نہیں کرتے تھے، obviously انہوں نے اس کے حساب سے تیاری بھی نہیں کی۔ تو جب وہ دن آ پڑے گا، آ پہنچے گا، تو اس دن ان کا بیہیویئر کیا ہوگا، وہ کیسے پینک ہو رہے ہوں گے، اور وہ کتنا پے ہوں گے، ان کو کتنا ملال ہوگا، ان کے منہ سے جو جملے اس وقت نکلیں گے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا عالم الغیب و شہادہ، اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ علم رکھنے والے ہیں چھپے اور ظاہر کا۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ بھی جانتے ہیں کہ کب کون کیا جملہ ادا کرے گا، تو وہ بھی پوری بات بتا دی کہ اس دن ان کی کیفیت کیا ہوگی، اس دن وہ کس طرح ریگریٹ کر رہے ہوں گے، اور انہیں یقین آ جائے گا۔ اور دنیا میں وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، اس دعوت کا انکار کرتے تھے۔ پھر قرآن کی حفاظت اللہ کے ذمے ہے،
یہ ساری باتیں بڑی پیاری ہیں، یہ صرف پڑھنے کی حد تک نہیں ہے، یہ پورے پورے کانسیپٹس ہیں، نظریات ہیں. جب آپ کے دل دماغ میں یہ رائج ہو جاتے ہیں یعنی اسٹیبلش ہو جاتے ہیں تو بہت سی کانفلکٹ سے، بہت سی گمراہیوں سے، بہت سے کنفیوژن سے ہم بچ سکتے ہیں. سپارے بکری نے کھا لیے یا مس ہو گئے یا کسی نے چھپا لیا یا کسی نے گڑبڑ کر دی، بہت سی باتیں سوسائٹی میں ادھر ادھر گھومتی رہتی ہیں. یا معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بھول جایا کرتے تھے آخری زمانے میں. طرح طرح کے فتنے اٹھتے ہیں. ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ اسلام دشمن کس طرح سے پینیٹریٹ کرتے ہیں سوسائٹی میں اور مسلمانوں کے دلوں میں شکوک پیدا کرتے ہیں. یہ جو قرآن پاک میں ہم سورہ فلق سورہ ناس پڑھتے ہیں نا، معوذتین، تو اس میں کہا ہے نا کہ جو گروہ پر پڑھ کر پھونکنے والے ہیں ان کے شر سے. اب ہم نے تو خیر اس کو ہی سمجھ لیا کوئی عورتیں تھیں جو پھونکتی تھی، وہ جماعتیں تھی بیسیکلی جو پھونکتی تھی. یعنی یہ پورے جماعت ہوتی ہے، یہ پورے گینگز ہوتے ہیں، یہ پورے گروپس ہوتے ہیں جو وسوسے ڈالنے کا کام کرتے ہیں. ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے شر سے بچانے کے لیے قرآن عطا کیا. جب آپ قرآنی آیات پڑھتے ہیں اس صورت میں اللہ نے یہ ڈاؤٹ ہمارا کلیئر کر دیا کہ یہ جو قرآن ہے اپنے نزول کے دن سے لے کر آج تک اپنی پیور حالت میں ہے. اس میں ایک الف یا ایک بے کی بھی کمی بیشی نہیں ہوئی. ہاں سائنس کی میں بات کروں گی، جو اعراب جن کو آپ کہتے ہیں، زیر زبر پیش جزم تشدید، یہ سارے جو اعراب ہیں، اعرابی جو کیفیت ہے سائنس کی، یہ بعد میں حجاج بن یوسف کے زمانے میں تاریخ میں ملتا ہے کہ اس نے لگوائے تاکہ جو لوگ عربی نہیں ہیں، جن کی فرسٹ لینگویج عربی نہیں ہے، وہ بھی پڑھنا آسانی سے ان کو پڑھ پائیں اس سے. ادروائز کسی ایک لفظ کی بھی کمی بیشی نہیں ہے اس میں. اور یہ بات ہمیں کسی کے کہنے سے پتہ نہیں چلی، بلکہ یہ بات ہمیں قرآن پاک نے ہی بتائی. اور یہ بالکل کلیئر ہے، آج بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ بچہ بچہ حافظ قرآن بنتا ہے، اس کے دل میں پورا قرآن پاک محفوظ ہو جاتا ہے، سیف ہو جاتا ہے. پھر اگر آپ کسی آیت کو مس کر دیں، تراوی میں آپ اس کی بڑی اچھی اگزامپل دیکھتے ہیں کہ پوری تراوی میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، نماز میں صلاۃ التراوی میں. اگر کبھی امام کہیں کچھ بھول جائے، بشر ہے، انسان ہے، تو پھر سامع جو ہوتے ہیں لقمہ جس کو دینے کا کہتے ہیں، کہ وہ ایک دم سے پھر وہاں سے پکڑ لیتے ہیں کہ یہ ایک چیز مس ہوئی ہے. تو کون قرآن کو بدل سکتا ہے؟ کون چھپا سکتا ہے؟ کون اس کو کہیں نہ کہیں سے مینیپولیٹ کر سکتا ہے یا اس کا کسی حصے کو خدا نہ خواستہ تلف کر سکتا ہے؟ تو یہ دلیل ساری کی ساری عقلی بھی یعنی لاجیکلی بھی، جیسے میں نے کہا لاجیکلی سب کے سینے میں محفوظ ہے. اب آپ کو فرض کیجئے سورہ فاتحہ یاد ہے، میں آپ کے سامنے سورہ فاتحہ پڑھتی ہوں، غلطی سے ایک آیت بیچ میں سے میں بھول جاتی ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ کہیں گے اوہ یہ تو ایک آیت تو بھول گئی، یا آپ سمجھ جائیں گے یا ٹوکیں گے مجھے یا نہیں بھی ٹوکیں گے، لیکن آپ سمجھ جائیں گے کہ ایک آیت میں مجھ سے مس ہوئی ہے، کیونکہ آپ کو وہ یاد ہے. اسی طرح حفاظ کو یاد ہوتا ہے قرآن. اور نقلی دلیل میں جو قرآنک ورسز سے ہم دلائل دیتے ہیں، وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ قرآن نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی میری ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں. اور پھر دوسری آسمانی کتابوں کی حفاظت کس طرح فرمائی؟ قرآن میں اس کے احکامات کو بیان کر کے وہ بھی تذکرہ ہے. تو قرآن سب سے بڑا علمی معجزہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے معجزات دیے گئے، دیگر انبیاء کرام سے اگر ہم انہیں کمپیئر کریں تو ہم کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا دیگر انبیاء میں سب سے بڑا معجزہ کس کو دیا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کون سا معجزہ تھا تو قرآن پاک تھا، ہے اور قیامت تک ہمارے درمیان رہے گا، تاکہ آنے والے لوگ اس معجزے کو دیکھتے رہیں. اللہ نے یہی اس کا معجزہ ہے کہ اس کو حفظ کرنا بھی آسان فرما دیا ہے. نہیں تو کوئی ایک چھوٹی سی چھوٹی کتاب، کوئی بکلیٹ، چھوٹا سا بروشر میں آپ کو ایسے دے دوں، کوئی چھوٹی سی 3 صفحوں کی آپ کو ایک نوٹ دے دوں اور آپ سے کہوں ورڈ ٹو ورڈ یاد کر کے سنائیے، تو کہیں نہ کہیں آپ الفاظ میں ادھر ادھر اونچ نیچ کر سکتے ہیں. مگر قرآن پاک اس طرح اللہ نے اس کا معجزہ دیکھیں بنایا کہ
7 साल का बच्चा भी हाफिज कुरान बना है, ये भी अल्लाह की शान ही है। और अल्लाह की कुदरत और वहदानियत का तस्करा, इंसान की जो तख्लीक थी उसकी फिर इब्तिदा बताई जा रही है। बार बार इंसान की तख्लीक की इब्तिदा क्यों बताई जा रही है कि वो डार्विन की थ्योरी के मुताबिक बंदरों से वो ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ कि वो इंसान बन गया। अल्लाह ने बंदरों से इंसान नहीं बनाए, बंदर अलग बनाए थे और इंसान अलग बनाए थे। तो इंसान जो है वो पानी की बूंद से, मट्टी से, किस किस प्रोसीजर से, पहले अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम को क्रिएट कैसे किया गया, उसके बाद जो सिलसिला इंसानी आबादी का जो अफजाइश का फैलता चला गया, वो तस्करा बार बार कुरान पाक ने इसलिए दिया कि माज अल्लाह ये हादसाती तौर पे सब कुछ नहीं हो रहा, ये करने वाली जात कर रही है, अल्लाह की तरफ से हो रहा है, इसको कोई प्लान कर रहा है और वो अल्लाह की जात है और उसी की तख्लीक। और ये इसलिए बताया जाता है इंसान की तख्लीक, उसकी इब्तिदा, कि वो पर्पसली है। और जब आपको पता होगा कि एक मेरी जिंदगी का कोई मकसद है, तो वो मकसद भी जानने की कोशिश करेंगे। जिस रब ने पैदा किया जब नहीं थे, तो वो जब मट्टी में मिल जाएंगे तो दोबारा जिंदा कर देंगे कुन कहकर। तो वो भी वाजे हो गया जो लोग आखिरत पर यकीन नहीं कर पाते थे उनके लिए। आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश, अल्लाह की कुदरत का जो मजहर दिखाया गया, आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा जो है वो पूरा बता दिया है कि दरअसल ये इंसानियत का वाकया है, एक इंसान का। फिर उसमें जो आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया और वो जो मकसद था वो उसका डिस्प्ले जिसको कहते हैं ना, डेमोन्स्ट्रेशन, वो भी दिया गया। बीबी हव्वा और आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगाई गई और दूसरी तरफ इब्लीस को मोहलत दी गई। अल्लाह चाहते तो जब उसने फरिश्तों के साथ सजदा करने से इनकार किया था आदम अलैहिस्सलाम को, तो उसी वक्त उसको जहन्नुम में भेज देते। मगर ये हिकमत थी नहीं अल्लाह की, कुछ और ही हिकमत थी और वो दिखा दी गई कि किस तरह से इब्लीस और इंसान आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं। और ये शैतान जो है, जिसको हम इब्लीस के नाम से जानते हैं, ये इंसान को कयामत तक बहकाने की कोशिश करता रहेगा। किस तरह बहकाएगा हम समझ भी नहीं पाते। तो एक उसका छोटा सा मुजाहिरा करके अल्लाह की तरफ से दिखाया गया और उसका जो क्योंकि ज़ाहिर उसका इंतकाम था और उसने कसम क्या खाई कि मैं बदला लूंगा, क्योंकि इस इंसान की वजह से, यानी आदम की वजह से, मुझे सजदा ना करने की वजह से अल्लाह की रहमत से दूर किया गया, तो मैं इस इंसान से इंतकाम लूंगा। और चूंकि मैं जन्नत से निकाला गया हूं या रांदा दरगाह किया गया हूं, मुझे अल्लाह की रहमत से मायूस किया गया है, यानी इब्लीस मायूस, मतलब ये कि अल्लाह की रहमत से कोई मायूस नहीं होता ना, लेकिन इब्लीस को कोई रहमत की उम्मीद नहीं है, वो जहन्नुमी ही है, इसलिए उसको कहा जाता है इब्लीस से मरदूद है। अब यहाँ पर ये बताया जाता है कि वो कहता है कि मैं कसम खाता हूं कि मैं इस इंसान और इसकी जुर्रियत, यानी ये नस्ल इंसानी जो है, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, इसको भी जन्नत में नहीं जाने दूंगा। अब ये उसका टारगेट है और अल्लाह ने उसको कयामत के दिन तक की मोहलत दी है। तो अल्लाह ने भी फरमा दिया जहन्नुम के 7 दरवाजे हैं, खूब खूब बड़ी तादाद में तुम जिन्हें बहकाओगे वो जहन्नुम ही का ईंधन बनेंगे तुम्हारे साथ साथ। फिर कुरान पाक में अल्लाह सुबहान रहमत का भी तस्करा है और अल्लाह के नाराजगी या उसके अजाब का भी। मगर ये भी फरमा दिया कि अल्लाह की जो रहमत है वो अल्लाह की जो सजा है, अल्लाह की नाराजगी है, अल्लाह का गजब है, उससे ज्यादा है। अल्लाह की रहमत हर चीज पर मुहित है, यह अहले ईमान के लिए है। और खौफ और उम्मीद दोनों अगर एक इंसान के अंदर हैं, तभी वो मोमिन कामिल बनेगा, तभी वो सच्चा मुसलमान बनेगा। अगर बहुत खौफ हो तो अल्लाह की रहमत की उम्मीद ही नहीं रहेगी और इंसान सोचा जैसे नसारा ने सोचा कि राहिब बने बगैर, रहबानियत इख्तियार किए बगैर, दुनिया को तर्क किए बगैर हम जन्नत में नहीं जा सकते। ये उनके खौफ का आलम था कि वो कहते थे नहीं नहीं, जन्नत में तो वो ही जाएगा जो दुनिया को तर्क करेगा, दुनिया में रहकर नहीं अल्लाह को राजी किया जा सकता। दूसरी तरफ वो दूसरे एक्सट्रीम पर थे यहूद, वो कहते थे हम तो अल्लाह के प्यारे हैं, हम तो महबूब हैं, हम तो जुर्रियत हैं, हम तो चिल्ड्रन हैं, हम तो औलाद हैं, अंबिया की औलाद हैं, माअज़ल्लाह अल्लाह की औलाद हैं, अल्लाह के प्यारे हैं। हम में से जो कोई कितने भी गुनाह कर ले वो जहन्नुम में नहीं जाएगा और अगर बिलफर्ज गया भी तो 40 दिन। अब ये चीज उनको दुनियादार बनाती है और आपने ये आज देखा है, दुनिया में जितनी दुनियावी तरक्की तेजी के
इस छोटे से ग्रुप ने की है। ये छोटा सा ग्रुप था, छोटा सा गिरोह था, माइनॉरिटी में थे और कितनी तरक्की की है। हर खाने के, हर ब्रांड, हर कपड़ों के, फूड के, कोल्ड ड्रिंक्स के, ये आपके टेक अवेज, फास्ट फूड, हर चीज इनके हाथ में, क्योंकि उन्होंने दुनिया को चाहा, दुनिया के लिए स्ट्रगल की, कोशिश की। तो सबसे ज्यादा दुनिया की ख्वाहिश रखने वाले, और वो मामला आपको नजर आते हैं कि दुनिया में इतनी दिलचस्पी है, आखिरत की फिक्र नहीं है। तो इस वजह से अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मोमिन वो है जिसको अल्लाह के अजाब का या पकड़ का अंदेशा या डर भी हो और उससे अल्लाह की रहमत से उम्मीद भी हो। तो ईमान उम्मीद और खौफ के दरमियान एक कैफियत का नाम है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तस्करा फिर इसमें फरमाया, और वो जो लूत अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए थे उस कौम पर अजाब लेकर, होमोसेक्सुअलिटी में जो मुब्तला थे, उसका भी तस्करा है। पहले भी हम पढ़ चुके हैं, दोबारा से अल्लाह ने जिक्र किया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में औलाद दी। ये बात बताने का मकसद ये है कि हम हर चीज को अकल से देखते हैं ना, हम लॉजिकली देखते हैं कि एक उम्र होती है हर चीज की, फर्टिलिटी की भी एक उम्र होती है, और ये जो सिंपल सी बात है कि उस लिमिट से गुजर गए, बुढ़ापे को पहुंच गए। अब आप किसी 90 साल के, बल्कि 90 को भी छोड़िए, आप किसी 110 साल के आदमी को देखें और आप उसकी ज़ौजा भी ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा एज नहीं होगी, 80-90 साल के करीब हो, और वो ऑलरेडी पहले ही कहा गया हो कि नहीं माँ बन सकती। अब जब वो 80-90 साल की हो जाए और उसका जो हस्बैंड है वो 100 ईयर से ऊपर चला जाए, तो आप और मैं या कोई भी दुनिया का बंदा, ये जो सैरोगेशन करवा रहे हैं और जो दुनिया भर के ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं, उस ट्रीटमेंट के भी काबिल वो कहेंगे कि अब ये उस एज में भी नहीं है। ये एक नॉर्मल बात है, इंसान यूं ही सोचेगा कि नहीं ये तो इनकी उम्र औलाद पैदा करने की तो नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये निजाम बनाया, जाहिर है नॉर्मल सी बात है, किसी हद तक ठीक भी है, लेकिन अल्लाह ताला ने दिखाया है कि ये निजाम अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाया है, तुम चलाओ इस निजाम को, तुम इसको फॉलो करो। मैं पाबंद नहीं हूं, मैं चाहूंगा तो 110 साल की उम्र में भी औलाद दे दूंगा, मैं चाहूंगा तो बांझ को भी औलाद दे दूंगा, मैं चाहूंगा तो मट्टी से भी एक इंसान बना दूंगा, और मैं चाहूंगा तो बगैर बाप के भी पैदा कर दूंगा, मैं चाहूंगा तो बगैर माँ बाप दोनों के पैदा कर दूंगा। तो ये उस रब ने अपनी कुदरत के मुख्तलिफ मौके पर, एक कहना चाहिए कि मुजाहिरे कह लीजिए या अपने पैटर्न ऐसे बता दिए। ये प्रूफ है कि वो रब हर शय पर कादिर है। इसीलिए इस चीज को रिपीट किया जाता है कुरान पाक में कि हम अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। इसीलिए आप ये जुमला अक्सर सुनते होंगे, मायूसी कुफ्र है या मायूसी गुनाह है, क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ही ये फरमाया ना कि अल्लाह की रहमत से तो वही मायूस होते हैं जो काफिर हैं। तो ये चीजें होती हैं कि एक मुसलमान अपने रब की कुदरत पर भरोसा रखता है, और फिर वो ये भी भरोसा रखता है कि जो मेरे रब ने किया उसमें कोई खैर होगी, उसमें कोई भलाई होगी, कोई ना कोई सबब होगा उस अमल का। तो इसीलिए उसको फिर वाज़ेह यहाँ पर फरमा दिया। कौम लूत के अजाब का भी तस्करा फरमा दिया गया, किस तरह अल्लाह ताला ने उन्हें पकड़ा। आज रस्सी दराज हुई भी है, मगर देखा जाए तो कई अजाब अभी भी हमारे अतराफ में ही है। फिर वादिय हिजर जो जिस पर अल्लाह का अजाब आया उसका तस्करा किया गया। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अपने मोजज़ात जो अंबिया को दिए उनका तस्करा किया। हजरत सोहले अलैहिस्सलाम का, कौम समूद का जो ऊंटनी वाला वाकया था वो बयान फरमा दिया। अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं कि जो नेमत इंसान को अल्लाह ताला ने दी है उनमें सबसे बड़ी नेमत कुरान पाक और साहिब कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसका भी तस्करा फरमाया गया। इसके बाद फिर सूरत का एंड पे भी कुरान की अजमत का और अल्लाह की कुदरत बयान करके ये सूरत कंप्लीट होती है। फिर सूरह नहल शुरू होती है, और नहल कहते हैं हनी बी, शहद की मक्खी को, उसका तस्करा किया गया। बहुत बहुत बड़ी अल्लाह की कुदरत और भरपूर साइंटिफिक जो रिसर्च है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो नेमत हमें शहद की मक्खी से शहद की सूरत में दी उसका तस्करा फरमाया। कोई भी शख्स अगर वो बहुत बाइस्ड नहीं है,
اگر وہ بغض نہیں رکھتا دل میں، نیوٹرل ہے، بالکل بالکل اوپن مائنڈیڈ ہے، تو صرف اگر وہ سورہ نحل ہی پڑھ لے تو میں سمجھتی ہوں کہ ایمان نہ لائے یہ ہو نہیں سکتا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1445 سال پہلے شہد کی مکھی کا وہ انداز، اس کی وہ ایکٹیویٹی، وہ ان کا جو ایک ڈسپلن ہے، وہ جو نظام ہے، وہ بیان فرما دیا، اور یہ بھی فرما دیا میں نے الہام کیا، اس کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ پھلوں سے رس چوسے اور شہد کو جمع کرے، اور کتنے سینکڑوں پھلوں سے ایک ایک مکھی جو ہے وہ رس حاصل کرتی ہے، اس پھلوں میں سے جو اس کا جوس ہوتا ہے، رس ہوتا ہے، اور اس سے پھر وہ شہد بنایا جاتا ہے، اور اتنا خوبصورت اس کا نظام ہے کہ جتنی دفعہ پڑھیں بس ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور اللہ کی قدرت پر بے پناہ انسان رشک کرتا ہے کہ سبحان اللہ، میرے رب کی کیا شان ہے۔ اس کے بعد قیامت کا تذکرہ بھی کیا گیا، اللہ کی دیگر نعمتوں کا بھی سورہ نحل میں بیان کیا گیا۔ انسان جو ہے وہ غفلت میں ہے، غافل انسان کو خبر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور پھر عدل، احسان، رشتہ داروں کے ساتھ تعاون یا حسن سلوک، پھر بے حیائی سے بچنا، اللہ نے جن چیزوں سے روک دیا ان سے بچے رہنا، بغاوت سے بچنا، سرکشی سے بچنا۔ دوبارہ اس صورت میں بھی ابراہیم علیہ السلام کی تعریف فرمائی گئی، اور اسی طرح سے جو لوگ اپنے نبیوں سے غیر ضروری مطالبے کیا کرتے تھے اس کو بھی منع کیا گیا اور اس سے روکا گیا کہ دین کی حقیقت کو سمجھے۔ اور آج بھی جس طرح کے، جیسے آپ یہ دیکھیں کوسچنز لوگ سوال کرتے ہیں، اور اکثر لوگ اس پہ ویڈیوز بھی شیئر کرتے ہیں، کئی ایسی ان میں سے چیزیں ہوتی ہیں علمی ہوتی ہیں، کئی روحانی ہوتی ہیں، کئی اذکار سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، مطلب آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں، کئیوں کا ہم سے کوئی واسطہ لینا دینا بھی نہیں ہوتا، اس سے صرف فتنے پھیلتے ہیں، اختلافات بڑھتے ہیں، نفرتیں آگے پھیلتی ہیں، ان باتوں سے ہمارا کچھ واسطہ تعلق نہیں ہے، مگر اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اس کے اوپر ڈیبیٹس ہوتی ہیں، مناظرے ہو رہے ہیں، ویڈیوز بن رہی ہیں، ایک کچھ کہتا ہے دوسرا اس کا کاؤنٹر ویڈیو بناتا ہے، پھر یہ سب سلسلہ۔ تو آئی تھنک کہ یہ والی جو آیات ہے نا، جیسے انبیاء سے لوگ ناجائز اور ناحق مطالبے کرتے تھے کیونکہ وہ فتنہ چاہتے تھے، تو ہم میں سے بھی کچھ ایسے لوگ ہو جاتے ہیں، شیطان کے وہ ٹول بن جاتے ہیں کہ جو فتنہ اٹھانے کے لیے نت نئی باتیں جو ہیں ان کو اچھالتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ایک جو ہے کسی بھی معاشرے کا اس کو تباہ کرنے اور نفرتوں اور جو ہیٹریڈز ہیں ان کو مزید پھیلانے کا، ڈفرنسز کو اور ہوا دینے کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو ہم نے بھی دیکھنا ہے دنیا جو بھی کر رہی ہے، ظاہر ہے ہم سب کو تو نہیں بدل سکتے، لیکن ایٹ لیسٹ ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں کہ جو چیز آپ جاننا چاہتے تو آپ کیوں جاننا چاہتے، آپ کے عمل اور ایمان سے کیا اس کا تعلق ہے۔ کبھی بلکہ پچھلے دنوں ہم ایک انٹرسٹنگ بات کر رہے تھے کہ جنت میں کیا کیسا ہوگا، جنت کا لباس کیسا ہوگا، جنت میں کھانے پینے کو کیا ملے گا۔ اکثر چھوٹے معصوم بچے یہ سوال کرتے ہیں کہ جنت میں کیا، ان کی جو بھی فیوریٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ وہاں ہوں گی، ان کی جو فیوریٹ فوڈز ہیں یا آئس کریم ہے یا چاکلیٹس وغیرہ ہیں وہ پوچھتے ہیں وہ جنت میں ہوں گی، ان کے کوئی گیمز ہیں وہ، یہ معصوم بچے کی حد تک تو سوال ٹھیک ہے، لیکن بڑوں کے لیے سم ٹائمز اٹس اوکے اگر ہم جاننے کے لیے سوال کریں، کبھی کبھی اپنے دل کی خوشی کے لیے بھی انسان سوال کرتا ہے، کبھی اس کو ایک تجسس ہوتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ فرمائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ کو یقین نہیں ہے، فرمایا یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے یقین ہے، بس میں اپنے دل کی تسلی چاہتا ہوں، یعنی کہ ایک مجھے تجسس ہے، میں جاننا چاہتا ہوں، میں آپ کی اس قدرت کو اپنی آنکھوں سے پہلے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی نیتوں کو جانتے ہیں، دلوں کے حال جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ 4 پرندوں کا جو واقعہ تھا ان کے سامنے ان پرندوں کو زندہ کیا، یہ واقعہ سامنے آ گیا، ثابت ہوا۔ تو اسی طرح ہم میں سے کوئی کبھی کسی ایسے ہی شوق میں جاننا چاہے تو الگ بات ہے، لیکن ایسی سب باتوں کے پیچھے پڑ جانے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، ہمارا سوال جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ آیا ہم اس جنت میں جائیں کیسے، ہمیں وہ جنت حاصل کیسے ہو، ہم کون سے کام کریں کہ جنت ہمارا مقدر بن جائے،
اور کون سے ہم ایسے کاموں سے بچیں کہ جہنم جو ہے اس سے ہمیں نجات مل جائے. یہ سوال نہیں ہے حوریں کتنی ہوں گی, کس کو کیا ملے گا. اچھا, خواتین کے سوال پہ تو مجھے بالکل آبجیکشن نہیں کہ اگر وہ بیچاری یہ پوچھ لیتی ہیں کہ ہمیں جنت میں کیا ملے گا, مردوں کو حوریں ملیں گی, تو ظاہر ہے یہ تو ایک بنتا بھی ہے ان کا سوال, کیونکہ اتنا ایمفسائز ہے کہ مردوں کو حوریں ملیں گی, تو بیچاری خواتین کا مطلب ایک obvious فیکٹ ہے کہ ان کے مائنڈ میں وہ سوال ابھرے گا کہ پھر ہمیں کیا ملے گا. جب خواتین یہ سوال کرتی ہیں تو ہمارے معزز جو انٹرپریٹر ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آپ کو آپ کے دنیاوی شوہر ملیں گے. اب وہ بیچاری دوسرا سوال یہ کرتی ہیں کہ اگر وہ ملیں گے تو جو اچھے نہیں تھے, ظالم تھے, برے تھے, یا جو ہے وہ فاسق تھے, تو دوسرا جواب وہاں سے پھر آتا ہے کہ ان کی ڈینٹنگ پینٹنگ کر دی جائے گی, ان کو ریفربش کر دیا جائے گا آئی تھنک, یا ان کو سنوار دیا جائے گا. یہ سب چیزیں آپ کو سننے میں ملتی ہیں, جبکہ کوئی کسی بھی اس طرح کی کوئی بات بھی کسی بھی حدیث مبارکہ سے ثابت نہیں ہے. اور ایک سمپل رولنگز ہے کہ جنت کی نعمتیں دائمی ابدی اہل ایمان کے لیے ہیں, وہاں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. اور اہل جنت کو جو نعمتیں ملیں گی وہاں پہ مرد اور عورت کی کوئی تخصیص نہیں ہے. دیکھیں نا, دنیا میں مرد کو سونا پہننے کی اجازت نہیں تھی, ریشم پہننے کی اجازت نہیں تھی. قرآن پاک میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ریشم کا لباس پہنا ہوا ہوگا, انہوں نے سونے کے جو ہے وہ تاج پہنے ہوں گے اور چیزیں پہنی ہوں گی. لیکن خواتین کے لیے ریسٹرکشن ماشاءاللہ سے وہاں بھی انہوں نے باقی رکھی ہوئی ہیں کہ اتنے غیرت ہے ہمارے مردوں میں کہ وہ یہ کہہ نہیں پا رہے کہ خواتین کو بھی کوئی ایسی نعمتیں ملیں گی یا وہ میل حور مل جائیں گے انہیں. حور کی جو انٹرپریٹیشن آپ نے کی ہے تو وہ کہنا نہیں چاہ رہے, وہ وہی والے شوہر ان کو کسی طرح, یعنی معاذ اللہ, اللہ تعالیٰ کی قدرت اتنی کم ہے اور اس کا اختیار اتنا کم ہے کہ وہ نئے نہیں بنا سکتے, وہ انہی کو سوار کے آپ کو پھر جو ہے وہ رینیو کر کے دیا جائے گا. تو یہ کانسیپٹ سب فضولیات, اور اس طرح پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ یہ تو ایک سوال مائنڈ میں ابھرتا ہی ہے. لیکن جنرل سمپل بات یہ ہے کہ ہمیں یہ یقین ہے, ایک آیت ہے قرآن پاک کی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل جنت کے لیے جنت میں ہر وہ نعمت ہوگی جو وہ چاہیں گے. تو ذرا پوچھئے کسی سے کہ اہل جنت صرف مرد ہیں یا بیچاری خواتین بھی ہیں اس میں. اور دوسری بات یہ کہ جو وہ چاہیں گے, تو جس کی جو خواہش ہوگی, جس کے جو کنسرنز ہوں گے, جس کا کپ آف ٹی ہے, جو وہ الگ بات ہے کون کیا چاہتا ہے. اس بات کو ڈیبیٹ بنانے کی تو ضرورت نہیں ہوتی, مگر یہ رولنگ سمپل ہے کہ جنت کی نعمتیں ایکولی سب کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. ہمارا فوکس اس کی فکر مت کیجئے کہ آپ کو کیا ملے گا کیا نہیں, ہر وہ چیز ملے گی جو ہم چاہیں گے. ہمیں فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ بس ہمیں جنت مل جائے, ہمیں اللہ کی رضا مل جائے. اور اہل جنت آپ کو پتہ ہے جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو انبیاء کرام تھے, وہ تو اللہ کی رضا چاہتے تھے نا, باقی سب چیزیں تو مل ہی جائیں گی. رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ, کہ جب اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا, جب اللہ کی رضا انہیں نصیب ہو جائے گی, وہ بھی اللہ سے راضی ہو جائیں گے. مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر وہ نعمت عطا فرمائیں گے جس کی وہ خواہش رکھتے ہیں. اور قرآن پاک میں جو سب سے بڑی نعمت اہل جنت کی ہے وہ بتائی گئی کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو ہر نعمت عطا فرما دیں گے تو فرمائیں گے کہ کیا تم کچھ اور بھی چاہتے ہو. تو وہ کہیں گے یا اللہ آپ نے تو ہمیں سب کچھ عطا کر دیا, آپ کیا کچھ اس سے بھی بڑھ کر ہے. تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرب, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت, اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا ہے, خوشنودی, وہ سب سے بڑھ کر ہوگی. اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انبیاء کرام, کہیں حوروں کا کوئی تذکرہ نہیں کر رہے. یا اللہ ہمیں حوریں ملیں گی کہ نہیں, کتنی ملیں گی. وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں آپ کی رضا ملے گی کہ نہیں ملے گی, آپ کا دیدار, آپ کی زیارت نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی, جو سب سے بڑی نعمت ہے. باقی کسی نعمت کی پھر اس کے آگے کوئی وقت نہیں ہے. تو اس لیے ہم جب سوالات کرتے ہیں
کوئی بات نہیں, دل میں بہت سے سوال جب بھی جس کے آئے وہ کر سکتا ہے, لیکن مین ہمارا فوکس ہے سوال کرنا خود اٹ سیلف علم ہے اور بڑا ویلیویبل ہے. تو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سوال آدھا علم ہے اور اس سے اجر بھی ملتا ہے. جو سوال کرتا ہے اس کو بھی ثواب ملتا ہے, جو اس کو ایکسپلین کر کے جواب دیتا ہے اس کو بھی ثواب ملتا ہے, جو اس سوال اور جواب کو سنتے ہیں انہیں بھی اجر ملتا ہے. تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ جن چیزوں سے ہمارے عقیدے پر یا عمل پر فرق پڑتا ہے ان کی ٹوہ لگائیں, ان کی جستجو کریں, ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں تاکہ ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ہم بچ سکے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں ان چیزوں کو ہر دوسری سورہ میں اس کو دوبارہ سے ہائی لائٹ کیا, بیان فرمایا. جیسے سورہ ہجر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ ہجر بھی مکی صورتوں میں سے ہے, 99 آیات ہیں, اس میں 6 رکوع ہیں. اور یہ جو صالح علیہ السلام کی قوم تھی, اس کو ہم قوم سمود بھی کہتے ہیں. قرآن پاک میں اس کو وَإِلَى سمود اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر فرمایا قوم سمود کہہ کے. یہ ایک وادی تھی جس کے جہاں پر یہ لوگ رہتے تھے, تو وہ وادی ہجر کہلاتی تھی. تو وادی ہجر کے رہنے والوں کا تذکرہ اس میں کیا گیا, اسی نسبت سے اس کا نام ہجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا. اور یہ وادی جو وادی ہجر ہے مدینہ اور شام اس کے تقریباً مڈل میں واقع ہے, اس کا تذکرہ یہاں پہ کیا گیا. پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی عقائد کا تذکرہ کیا, اور باقی عظمت والی صورتوں کی طرح اس کا آغاز بھی حروف مقطعات, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حروف مقطعات سے کیا گیا, الف لام را, جو قرآن کی عظمت کی دلیل ہے. اور قرآن پاک کی اس میں تعریف بیان فرمائی گئی. صورت میں بھی جو بنیادی عقائد تھے ان کا تذکرہ کیا گیا. اور جو سب سے اہم بات ہم نے یہاں پر کی تھی کہ کفار کی کیفیت کیا ہوگی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 14 سپارے کا پہلا جو حرف ہے, ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین, آرزو کریں گے اس دن کافر, جب یہ قیامت قائم ہو جائے گی اور اس کو دیکھ لیں گے, کافر کہیں گے ہائے کاش وہ مسلم ہوتے, ہائے کاش وہ مسلمان ہوتے. یہ دیکھیں, یہ وہ جملے ہیں جو ان کی زبان سے اس وقت ادا ہوں گے. وہ ملال ہوگا انہیں جب وہ عذاب دیکھیں. سب سے بڑی بات کیا ہے, عذاب دیکھنا تو دور کی بات ہے. ایک تو حدیث مبارکہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب کسی بھی انسان کی, چاہے وہ کافر ہے یا مومن, روح نکل رہی ہوتی ہے, یعنی وہ جو اس کا ٹائم ہوتا ہے نا نزا کا وقت, جو سول اس کی باڈی سے جدا ہوتی ہے, الگ ہوتی ہے, وہ ایک پروسیجر ہے اور بہت ہی تکلیف دہ پروسیجر ہے. جب وہ روح جسم سے جدا ہوتی ہے, تو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مومن کی روح کو نرمی سے اور کافر کی روح کو سختی سے کھینچ کر نکالا جاتا ہے. اس لمحے جب روح جسم سے الگ ہو رہی ہوتی ہے, تو اسی وقت کافر کو, یعنی یہ جو فیو سیکنڈز کا جو ڈیوریشن ہے نا, اس ٹائم میں کافر کو دوزخ دکھائی جاتی ہے, وہ دوزخ کو دیکھ پاتا ہے اس پروسیس کے دوران جب اس کی روح جسم سے جدا ہو رہی ہے, جسم سے الگ ہو رہی ہے. اور مومن کو جنت دکھائی جاتی ہے اس لمحے. وہ نہیں بول پاتے, نہیں بتا سکتے. کبھی کبھی کچھ ہمارے عزیز اقارب رشتے دار, آپ سب میں سے کسی نہ کسی کو یہ ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ ان کی جب موت کا وقت ہوتا ہے اس سے پہلے ان کو فرشتے نظر آتے ہیں, جنت نظر آتی ہے, اچھی چیزیں نظر آتی ہیں. یہ سب کرنے کی باتیں نہیں ہیں, یہ اپنے ذاتی ایکسپیرینسز ہیں. اس کے اوپر کوئی فارمولا سیٹ نہیں کیا جا سکتا کہ میں کہوں جی نیک لوگوں کو ضرور نظر آئیں گے, گناہ گاروں کو نہیں جنت, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ویری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن. کچھ لوگ دیکھ پاتے ہیں, کچھ بتا سکتے ہیں, کچھ بتانا چاہتے ہیں بتاتے نہیں ہیں, کچھ بتانا بھی نہیں چاہتے, کچھ بتا نہیں پاتے. تو یہ سب چیزیں, مگر ریالٹی یہ ہے کہ کافر دوزخ کو اور مومن جنت کو دیکھتا ہے اپنے ڈیتھ بیڈ پر اس ڈیوریشن میں جس وقت اس کی جسم اور روح دونوں سیپریٹ ہو رہے ہوتے ہیں. پھر جسم تو وہیں رکھا رہ جاتا ہے اور روح جو تھی وہ نکل جاتی ہے, چلی جاتی ہے. تو اسی لمحے اصل بات یہ ہے, قیامت کا دن قائم ہونے کا انتظار نہیں ہے. اسی لمحے مومن کو تو عین الیقین جس کو کہتے ہیں نا, سینگ از بلیونگ,
وہ تو یقین آ جاتا ہے کہ یہ تھی وہ جنت جس کی وجہ سے یہ سارا جو ایک کہتے ہیں نا گورکھ دھندا، یہ جو ایک سارا نظام تھا کائنات کا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا، جھوٹ نہیں بولنا، جو جو پابندیاں ہیں جس کو ہم گناہ کہتے ہیں، جس کو ثواب کہتے ہیں، یہ سارا جو سسٹم تھا اس جنت کے لیے تھا، نظر آ گیا. اور کافر کو نظر آ گیا کہ یہی تو مجھے دعوت دی جاتی تھی اور میں تو اس کا منکر تھا، یہ کیا ہوا، یہ تو سچ ہو گئی، یہ تو ہے، یہ تو ایگزسٹ کرتی ہے. وہی وہ سمجھ گیا. اب جب قیامت کے دن زندہ کیا جائے گا، بس اتنا ہی کافی ہے، ابھی عذاب دیکھنے کی تو بات ہی نہیں ہے. obviously جب زندہ کر دیا گیا تو دیکھ لیا اس نے کہ میں تو مانتا ہی نہیں تھا کہ مرنے کے بعد میں زندہ کیا جاؤں گا، اب کیا ہوگا میرا. تو اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت وہ یہ کہیں گے کہ ہائے کاش ہم مسلمان ہوتے، ہم ایمان لائے ہوتے، ان کو چھوڑ دو کہ کھائیں پیئیں اور نفع اٹھائیں. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دیں. اور دیگر انبیاء علیہ السلام سے بھی کہا جا رہا ہے. دیکھیے مجھے اور آپ کو ایک ریالٹی سمجھ آ گئی، ہمارا نظریہ کلیئر ہے، ہمارا عقیدہ واضح ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کوئی غافل ہے، کیا کریں گے؟ اگر آپ میچور ہو جاتے ہیں، سمجھدار ہو جاتے ہیں، آپ کا ایک نظر کلیئر ہے، کنفیوژن نہیں ہے، آپ کہیں گے بھئی کیا کر سکتے، یہ جلدی دیکھ لے گا کہ انجام کیا ہوتا ہے. ہم نے تو سمجھایا، بڑی کوشش کی اس کو سمجھانے کی، نہیں سمجھ پایا، تو اس کو اسی کی دنیا میں لہو و لعب میں، یعنی جو کھیل تماشا ہے، دنیا کو لہو و لعب کہا گیا ہے نا، کیونکہ یہ اتنا مشغول کرتی ہے، صبح سے شام ہو جاتی ہے. کبھی اپنے ٹائم کو ویری آنےسٹلی، جیسے ہم کسی کو نہیں بتائیں گے، ہم کسی سے شیئر نہیں کریں گے، ہماری ابھی سب کی پرسنل لائف ہے. ایک روزانہ دن میں یا کبھی رینڈملی، کبھی ہفتے میں ایک دن، کبھی 2 دن، اپنے 24 آورس کی ایکٹیویٹیز کو لکھیے، کہیں پر بھی لکھ لیں، اور یہ دیکھیں کہ اس میں سے ہم نے کتنے صحیح اور کتنے غلط کام کیے، کتنے گناہ کے اور کتنے ثواب کے کام کیے، کتنے کام ہم نے دنیا کو بہتر بنانے کے لیے کیے، کتنے آخرت کو بہتر بنانے کے لیے کیے، کتنے بیکار تھے، یعنی کہ نہ ان میں کوئی گناہ تھا نہ ثواب تھا. کیٹیگریز میں ڈال دیں ان کاموں کو، جیسے آڈٹ کرتے ہیں نا، منتھلی یا ایئرلی یا 6 منتھس میں، جس طرح بھی جو کرتا ہے. تو اس حساب سے ذرا اپنے دن کے کاموں کی بھی کیونکہ ہفتے کی تو بہت لمبا ہو جائے گا، یاد بھی نہیں رہتی ایکٹیویٹیز، اپنی ٹائم شیٹ کبھی کبھی کسی دن بنا کے دیکھیں تو اس سے بھی پتہ چل جائے گا. تو یہ دنیا تو کھیل کود ہے، ہمیں لگتا ہے ہم بہت مصروف ہیں، لیکن اگر پوچھا جائے، اب میں انٹرسٹنگ آپ کو ایک فیکٹر بتاتی ہوں، سم ٹائمز میں مجھے اس بات پہ ہنسی بھی آتی ہے، اپنے اپنے سوچنے کی بات ہے. ہم بھی لانڈری کرتے ہیں، مگر ہم لانڈری کو سر پہ سوار نہیں کرتے. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہی جو کرتی ہیں وہ غلط کرتی ہیں میری بہنیں یا بھائی، ہم اپنے چلتے چلتے کام کاج کے ساتھ ساتھ ہی مشین میں کپڑے ڈال دیے اور ساتھ ساتھ مینج کر لیا. وہ obviously ڈرائر والی جو مشینیں ہوتی ہیں اتنا کچھ مسئلہ نہیں ہوتا، بس آپ نے ڈال دیے ہیں آٹومیٹک مشین میں، یا اگر آپ نے اس کو شفٹ کرنا ہے، ڈرائر سیپریٹ ہے، تو آپ نے بس اپنا ساتھ ساتھ میں گھر کے کام کر رہے ہیں، یا کوئی کوکنگ کر رہے ہیں، یا کوئی آپ نے میٹنگ اٹینڈ کی ہے، یا کوئی اور آپ نے اسٹڈی کچھ آپ کر رہے ہیں، کوئی چیپٹر پہ ریڈنگ کر رہے ہیں آپ، یا کوئی اور مطلب کہنا چاہیے کہ عبادت کر رہے ہیں، کچھ بھی، اس دوران آپ ساتھ ساتھ اپنی لانڈری بھی کر رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اتنا پرٹیکولر ہوتے ہیں اس چیز کے بارے میں کہ وہ ہو آج تو ہمیں لانڈری کرنی ہے بس. اور وہ یہ نہیں کہ بہت بڑے لیول پہ کرنی ہوتی ہے، وہ بھی اتنی کرنی ہوتی ہے جتنا کہ عام روٹین کے، مگر وہ اس چیز کو بہت زیادہ سیریس لیتے ہیں. اور وہ بس جی آج تو میں کسی سے بات بھی نہیں کر سکتی، آج تو یہ کام ہوگا. کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے بات کرتے کرتے کوکنگ کر لیتے ہیں، کچھ اوہو آج تو مجھے کوکنگ کرنی. یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ میں غلط کسی کو نہیں کہہ رہی، مگر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ سب کا اپنا ایک لیول ہے. کچھ لوگوں کے لیے لیکچرز پریپیئر کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے، میٹنگ ہے، پریزنٹیشن ہے. میرے لیے وہ کچھ بات نہیں ہے. لیکچر میں کیا ہے، پریزنٹیشن میں کیا ہے، مجھے وہ ایزی لگے گا، کسی کو مشکل لگے گا. کچھ چیزیں ان لوگوں کو آسان لگیں گی، میرے لیے وہ بہت بڑا چیلنج ہے، میرے لیے مشکل ہے. تو یہ اپنی اپنی اسکلز ہیں، ہم میں سے کون کیا کس کام کو اہمیت دیتا ہے. لیکن جنرلی جو کوالٹی لائف گزار رہے ہیں لوگ، آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی
لائف بہت ڈسپلن ہے اور وہ ٹائم زیادہ ضائع نہیں کر رہے غیر ضروری چیزوں میں. یہاں تو ڈرامہ دیکھنا بھی کام ہے, فیس بک پہ 4 آورز لگانا بھی کام ہے, انسٹاگرام پہ بھی آپ نے کچھ ٹائم لگانا ہے. تو اس طرح سے جو بھی کام ہم کر رہے ہیں بس ہمیں آنےسٹلی اس کی ایک ٹائم شیٹ بنانی ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ میرے سب کاموں میں سے کیا کام کتنی کوالٹی کا تھا, کتنا کوالٹیٹیو تھا کہ کوانٹیٹیو, ہر چیز کو آپ یہ دیکھیں گے کہ کیا مقصد تھا اس کام کا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو لاکھوں لابھ کا ہے. 24 آورز گزارنا مشکل نہیں ہے, آنن فن گزر جائیں گے, پتہ بھی نہیں چلے گا. سال دیکھیں کیسے گزرتا چلا جا رہا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو دنیا کے کھیلوں میں کھو چکے ہیں انہیں کھویا رہنے دو, وہ ریئلائز نہیں کریں گے اور آخرت کے دن ان کے اوپر جو یہ واضح ہو جائے گا چیز حقیقت, وہاں پہ پچھتاوے کے سوا پھر ان کی زبان پر ظاہر اور کچھ تو نہیں کر سکتے, تو پچھتائیں گے. کوئی گروہ اپنے وقت مقررہ سے نہ آگے بڑھے گا جب وقت آ جائے گا نوشتہ, یعنی کہ جو کتاب معلوم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر بستی کا ایک وقت مقرر تھا. دنیا میں بھی عذاب آ جائے کرتے تھے, obviously موت کا بھی ایک وقت مقرر ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نہ وہ وقت اس سے پہلے آئے گا اور نہ ڈیلے ہوگا. نو ارلی نو ڈیلے, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. جو ٹائم فکس ہے اس سے ایک سیکنڈ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہہ دیا کہ ایک ایسے شخص پر قرآن نازل کیا گیا معاذ اللہ جو مجنون ہے. انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ایسے جملے کہنا یا گمان کرنا کہ بھول جائے, یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں. ہم تو مسلمان ہیں نا معاذ اللہ, ہم تو نہیں کہتے نا کہ اللہ کے نبی مجنون تھے یا شاعر تھے. کافر کیا کیا ٹائٹل دیتے تھے؟ جادوگر, شاعر, مجنون, معاذ اللہ. نہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا میرے نبی شاعر ہیں, اور قرآن پاک بتایا گیا اچھا اوور آل نہیں مگر ایک یہاں پہ کہ شاعر تو مبالغہ کرتے ہیں, وہ تو ایگزیجریٹ کرتے ہیں. اب دیکھیں نا محبوب کو چاند سے تشبیہ دے رہے ہیں, کبھی پھولوں سے دے رہے ہیں, اتنی ایگزیجریٹ کر کے بات کہ اللہ اللہ بندہ سوچتا ہی رہ جائے کہ یہ کیا ہے. وہ ایگزیجریٹ اس حد تک ہوتا ہے کہ اس کا ریالٹی سے کہیں دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا, تو پھر یہ جھوٹ بن جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں ہے کہ ہر شاعری جھوٹ ہے, یہ بھی کلیئر رکھیے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شاعروں کے کلام تو جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں. معاذ اللہ, اللہ کے حبیب تو غلط بیانی کبھی نہیں فرما سکتے. جادوگر بھی نہیں ہے, جادو تو کفر ہے, دھوکہ ہے, اور جادو زدہ بھی نہیں ہے, مسحور بھی نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ جادو ان پہ ہوا تو جادو کی پکڑ میں آ گئے. یہ بھی غلط نظریہ ہے. نبیوں کے لیے نہیں ہے. نبی ان شیطانی معاملات سے محفوظ رکھے گئے ہیں. یہ جو مسٹیکس ہم کرتے ہیں اس حوالے سے میں بات عرض کر رہی ہوں. اس کے بعد پھر یہاں پر آیا معاذ اللہ مجنون یا دیوانے یا بھول جانے والے. نہیں بھولتے, نبی نہیں بھول سکتے. انبیاء علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں, اس پیغام میں مبالغے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جن کے اوپر وحی اترتی ہے اگر وہ بھولنے لگ جائیں وحی تو پوری وحی مشکوک ہو جائے گی, اس کی اوتھینٹسٹی ختم ہو جائے گی کہ اللہ جانے کیا بھول چکے ہوں کیا نہ بھولے ہوں معاذ اللہ. تو اس لیے اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مشرک ایسی باتیں انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے, اور کہتے تھے کہ اگر تم سچوں میں سے ہو تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں, وہ یہ اعتراض ہے فرشتے کیوں نہیں لے کر آتے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فرشتے ہم بھیجتے ہیں مگر موقع پر بھیجتے ہیں, یعنی فرشتوں کا کام تبلیغ کرنا نہیں ہے, فرشتوں کا کام سکھانا نہیں ہے, فرشتوں کا کام ان سے ہم کلام ہونا نہیں ہے. فرشتے جب قوموں پر آتے تھے تو صرف عذاب لے کر آتے تھے یا انبیاء علیہ السلام کی مدد کرنے کے لیے آتے تھے. تو یہ بات یہاں پر واضح کچھ احکامات پہ جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ قرآن پاک کی حفاظت انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, یہ بھی بہت بڑا نظریہ ہے کہ قرآن پاک پہلے دن سے آج تک اور قیامت تک
बिल्कुल महफूज है। कस्टडी ऑफ बुक ये अल्लाह के हाथ में है। इसको कोई नहीं बदल सकता, इसको कोई नहीं मिटा सकता, इसमें से कुछ छुपा नहीं सकता। अल्लाह ताला फरमा रहे ये जिक्र, ये नसीहत, ये मेरा कलाम है और मैंने नाजिल किया और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी मेरी है। और बिल तहकीक हमने आपसे पहले अगले गिरोहों में भी रसूल भेजे थे और एक रसूल इनके पास ऐसा ना आता था कि वो इसकी हसीना, यानी कोई नबी ऐसे नहीं थे जिनकी मुखालफत ना की गई हो। ये भी नजरिया समझ लीजिए। हम तो बहुत लकी हैं, बहुत खुशकिस्मत हैं। हम तो खैर तबलीग का वो काम कर भी नहीं रहे। हम जिनको तबलीग करते हैं वो ऑलरेडी हमारी बड़ी रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, मानते हैं हमारी बात, या चलो नहीं भी मानते तो बहुत ज्यादा खुलकर हमारी मुखालिफत नहीं करते। अगर मुखालिफत भी करते हैं तो बस वर्बल करते हैं, टॉर्चर तो नहीं करते, हम पर पत्थर तो नहीं फेंकते, हमें अब्यूज तो नहीं करते। ये सब चीजें जो यहाँ पर हैं कि अंबिया अलैहिस्सलाम तो मोजजा दिखाते थे, अपनी कौम के सबसे नेक, सबसे जो शुरफा में से थे, मुअज्जिज थे, उसके बावजूद कौमें उनकी दावत पर दुश्मन बन जाया करती थी। दुश्मन कब बनता है इंसान? जब उसके मफादात पे जरब पड़ती है, जब उसके पेट के ऊपर कहते हैं ना लात लगाई जाती है, तो रोटियां बंद होती है ना जब, फिर दस्तो गिरेबान होने के लिए सब आ जाते हैं। अगर ये ना हो मसला तो कोई किसी की मुखालिफत ना करे। अब जिन्होंने झूठे दीन बनाए हुए थे, झूठे माबूद बनाए हुए थे, झूठा निजाम बनाया हुआ था, करप्ट सिस्टम, तो आज आप अपनी आंखों से देख सकते हैं करप्ट सिस्टम में जब आप जाकर उनकी करप्शन को हाईलाइट करेंगे तो क्या वो आपको वेलकम करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। तो ये चीज यहाँ पर मसला बनती थी कि अंबिया अलैहिस्सलाम जब हक की दावत देते थे, चूंकि लोगों के मफादात उससे वाबस्ता थे। अंबिया तो अल्लाह के सिवा किसी के आगे झुकने से मना करते थे। अब जिन्हें खुशामद की बादशाहों की आदत थी और वो सही और गलत, अकबर बादशाह जैसे बादशाहों के जो दरबारी मुल्ला थे, वो हर वक्त हाँ में हाँ मिलाते थे, फतवे ऐसे घड़ते थे उसकी मर्जी के। तो ये सब चीजें जो थी, अगर उनको कहा जाएगा कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो वो तो जान को आ जाएंगे। तो इस तरह के बहुत से मामलात थे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे कोई नबी ऐसे नहीं थे जिसकी, जिन कौमों ने उनकी तकजीब ना की हो। और फिर ये कहा करते थे कि हम तो आपको जादू, जब उन्हें नसीहत की जाए तो मुआजिजा दिखाया जाए तो वो कहते थे कि हमारी नजरबंदी कर दी गई है, बल्कि हम तो आपको जादूगर देख रहे हैं कि या तो आप पर जादू का असर हो गया है तभी आप हमारे बुतों की मुखालिफत करते हैं, या हम आपको जादूगर देखते हैं, माअज़ल्लाह। फिर अल्लाह ने अपनी कुदरतों का बयान फरमाया और जो सितारे हैं आसमान के उनका बयान फरमाया, फरमाया कि अल्लाह ने आसमान दुनिया को सितारों से सजा दिया और हर शैतान शैतान लाइन से उसकी हिफाजत की। यानी शयातीन जब आसमानों पर मलाए आला की खबरें लेने, लोहे महफूज को देखने जाएं, तो शयातीन को वहां से सितारे उनके ऊपर गिराए जाते थे और उनको भगाया जाता था। जो चोरी छुपे को सुन ले तो फिर एक चमकता हुआ सितारा जिसको शहाबुन शिहाबुन मुबीन कहा गया, उसके पीछे लगा दिया जाता था। और फिर हमने जमीन को फैलाया, जमीन पर बड़े बड़े पहाड़ कायम किए और हर मुनासिब चीज उसमें उगा दी और उसमें तुम्हारी जिंदगी बसर करने के सामान मुकर्रर कर दिए। जो कुछ हमें चाहिए, जो कुछ हमारी जरूरत है, हर चीज कायनात में मौजूद है। कुछ ऐसा है जो नहीं मिलता? हर मर्ज की दवा कायनात में मौजूद है। जैसे आपने मुहावरा सुना है ना कि कोई ताला ऐसा नहीं होता जिसकी चाबी ना हो। जब ताला बनाया जाता है तो ऑब्वियसली चाबी साथ ही बनाई जाती है। बिल्कुल इसी तरह से कोई बीमारी ऐसी नहीं है जिसका इलाज ना हो, कोई मसला ऐसा नहीं है जिसका हल ना हो। बस हम जान पाए तो जान पाएंगे, अगर हम उससे नावाकिफ हैं तो फिर हम, वही बात है कि इसी वजह से हम मसला हल नहीं कर पाए कि सोल्यूशन मौजूद है, हमें मालूम नहीं है। ऐसा नहीं है कि सोल्यूशन मौजूद नहीं है। फिर अल्लाह की कुदरतें यहाँ पर मजीद बयान फरमा दी गई और अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि हम ही मारते हैं और हम ही असली वारिस, यानी जिंदगी भी अल्लाह ने दी और मौत भी अल्लाह ताला ही अता फरमाएंगे। और वन्नाहनुल वारिसून, अल्लाह ताला ही खालिक हैं, मालिक हैं, वारिस हैं। जो तुम में से पहले थे इनको भी हमने जान लिया और जो तुम में बाद आने वाले हैं हमने उनको भी, यानी अल्लाह सबको जानते हैं, सबके अमाल को जानते हैं, सबके किरदार को जानते हैं, सबके अकीदे से वाकिफ हैं। यकीनन तुम्हारा परवरदिगार
وہی جمع کرے گا، بالحقیق وہ حکمت اور علم والا ہے. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں ابتدائے آدم کو انسان کو اللہ تعالیٰ نے من سلسال من حمائم مسنون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کھنکتی ہوئی مٹی جس میں لائف ہے، سیاہ جیسے گارا ہوتا ہے پانی اور مٹی اور اس کا جو مکسچر ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے کہ پیدا کیا. انسان کی ابتدا مٹی سے ہوئی ہے اور جنات کی آگ سے. یہ بھی وہ چیز کلیئر ہو گئی کہ کچھ ایسے اسکالرز ہیں جو جنات کو بھی انسان ہی کہتے ہیں، جو انسانوں میں طاقتور ہے، ٹال ہے، وہ جن کہلاتا ہے، یا جو دیہاتی ہیں یا جو عرابی ہیں ان کو کہا گیا ہے. ایسا نہیں ہے، اس کو اتنا کنفیوز کرنے کی ضرورت بھی آئی تھنک نہیں ہے. ہاں جن اس طرح بھی نہیں ہے جیسے ہماری سٹوریز میں بنا دیے گئے. ہارر موویز دیکھیں تو آپ کو جنوں کا کانسیپٹ الگ ہی نظر آتا ہے، اور ظاہر ہے وہ بنایا اسی لیے گیا ہے. ڈائناسور کے اوپر میگلاڈون سم تھنگ لائک دیٹ، یہ اتنی چیزیں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ایک کریکٹر کریٹ کیا جاتا ہے، اس کو پاپولر کیا جاتا ہے، بکتا ہے وہ. اور بھی کئی کریکٹرز کریٹ کیے جاتے ہیں، اس میں کچھ لانگ ٹرم میں حکمتیں ہوتی ہیں. تو یہ بات یہاں پر بتا دی گئی کہ بلا وجہ اس مسئلے کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی. وہ جنات کا جو کانسیپٹ ہم نے پکڑ لیا لوگوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے، یا اپنا کاروبار، اپنا جو مواد بیچنے کے لیے، وہ بھی ایک مسئلہ ہے. یا جیسے بھئی جن ہے تو بس اب بڑا خطرناک ہے، تو اب آپ کو چھڑانا ہے تو ہمارے پاس آپ کو آنا پڑے گا. یہ سب مسئلے نہیں تھے. مگر یہاں سے پتا چلا کہ انسان الگ مخلوق ہے اور جن الگ مخلوق ہے. وہ انسانوں کی کوئی قسم نہیں ہے، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں کہ آگ سے پیدا کیا. اب یہ الگ اس کی انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے کہ آگ سے مراد ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا مزاج آگ جیسے نہیں کہتے توبہ، اس کی تو زبان انگارہ ہے، انگارے رکھے ہوئے. تو وہ انگارے رکھے ہوئے نہیں ہوتے. بیسیکلی مطلب یہ ہوتا ہے کہ جلتی ہوئی ہمیشہ بات کرتا ہے یہ بندہ، یا کڑوی بات کرتا ہے. وہ ایک محاورتن کہا جاتا ہے. تو کچھ لوگوں نے پھر یہ بھی اس کی تشریح کی کہ یہ وہ والے انسان ہیں جن کا مزاج بہت ہی زیادہ ہائپر ہے، بہت زیادہ ان میں غصہ ہے، جوش ہے، تو اس لیے ان کو کہا آگ سے پیدا کیا. تو اللہ بہتر جانتے اس کے مفہوم کو، لیکن قرآن پاک کے مزاج سے، آیات سے یہ پتا چل رہا ہے کہ انسان سے یہ مختلف ہیں. تبھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی جو بنیاد ہے وہ مٹی ہے اور اس کی بنیاد آگ ہے. اور کیسے ہے یہ اللہ بہتر جانتے. پھر وہی والی بات کہ اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی اگر مجھے پتا چل جائے کہ جن کوئی عرابی ہے تو اس سے کیا فرق پڑے گا، اور اگر مجھے پتا چل جائے کہ ایک الگ مخلوق ہے تو میری ایمان پر تو دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ میرے عمل پر. لیکن بہرحال تحقیق ہوتی ہے اور اس کو انسان ڈسکس کر لیتا ہے، کوئی بات نہیں اس میں. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے جب آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمانے والے تھے تو اللہ نے اپنے ملائکہ کرام پہلے سے موجود تھے، جو نور سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی تخلیق کی گئی. اللہ نے بیان فرمایا کہ میں اس مٹی سے ایک سوار کر شکل بناؤں گا، پھر اس میں روح پھونکوں گا تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا. یعنی یہ مان لینا کہ اس کا ایک مقام ہے، اس کو پروٹوکول دینے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر فسجد الملائکۃ، سب ملائکہ جتنے بھی تھے، ملک فرشتے، وہ اللہ کے حکم چونکہ پہلے سے دیا جا چکا تھا اس کے مطابق سجدہ ریز ہو گئے. انہوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. کلہم اجمعون، سب کے سب نے، ملائکہ نے سب نے سجدہ کیا. الا ابلیس، الا ابلیس اس لیے کہا، ابلیس کوئی ملک یا فرشتہ نہیں تھا مگر وہاں موجود تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ملائکہ نے تو سجدہ کیا مگر اس نے نہیں کیا. ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے کہا میں نہیں کروں گا سجدہ، نافرمانی کی اس نے. اور جب اللہ نے پوچھا کہ تمہیں کیا تکلیف ہوئی کہ تم نے سجدہ نہیں کیا، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے کیا کہ میں ایک بشر کو سجدہ کروں جس کو آپ نے ایک سیاہ گارے والی مٹی سے تخلیق کیا ہے، اور جبکہ مجھے تو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی میں افضل ہوں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس جگہ سے نکل جاؤ، اب تم فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تم نے وہ بات کی ہے
جس کو کہتے ہیں نا رجیم کہتے ہیں مردود, ناپسندیدہ, رد کی ہوئی. مردود ہم تو سم ٹائم مجھے یاد آیا بچپن میں کچھ لوگ اس کو بڑے سالوں کے بعد مجھے بات یاد آ رہی ہے ایک گالی کی طرح بھی یوز کرتے تھے. جو رد کیا ہوا, دھتکارا ہوا, ریجیکٹڈ جیسے آپ کہہ دیں, تو وہ والی چیز یہاں پہ رجیم, جس کو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا اپنی رحمت سے. تو اللہ نے فرمایا کہ تم دور کر دیے گئے. اور پھر اس نے یہ بات کہی تھی کہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دی جائے تاکہ میں یہ سارے بندوں کو, اے میرے پروردگار, جیسے آپ نے مجھ سے اپنی توفیق سلب کر لی, یعنی کہ ظاہر ہے کہ آدم کی وجہ سے میں نے نافرمانی کی اور حسد جو بھی وجہ تھی, میں بھی دنیا میں نافرمانی کو ان کی نظر میں خوبصورت بنا دوں گا. یعنی یہ اللہ معاف کرے, اس کو آپ اس طرح دیکھیں کہ واقعی ہر غلط کام میں ہمیں اٹریکشن لگ رہی ہے, اس میں ہمیں امیوزمنٹ, انٹرسٹ, بینیفٹس نظر آ رہے. یہ شیطان نے تو کیا ہے. نیکی مشکل, بدی آسان. اب یہاں پہ عید کا فن فیئر, عید میلہ, ہنا, مہندی وغیرہ, اتنی لیڈیز, اتنے سب لوگ وہاں پہنچ جائیں گے. اور جب مساجد کی بات آئے گی اور درس قرآن پاک کی بات آئے گی تو وہاں پہ ایک مخصوص تعداد آپ کو ملے گی. سینما, اسپورٹس کے کلبز, گراؤنڈز, تھیٹرز, یہ سب ٹکٹ بک جاتے ہیں. لوگوں کو باہر دیکھا ہے لائنوں میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں انتظار میں کہ ابھی ہماری باری آئے گی. کیا کبھی مسجد میں لائن لگی دیکھیے؟ کیا آپ نے سوچا کہ وہ کہہ رہے ہیں بھائی جگہ نہیں ہے مسجد میں, یہ نمازی نماز پڑھ کر آ جائیں تو پھر ہم جائیں گے. ہاں, عید پہ اللہ کا شکر ہے ایسا موقع آ جاتا ہے, 2 سے 3 سم ٹائم 4 جماعتیں کرنی پڑتی ہیں. 4 دفعہ عید کی نماز ہوتی ہے بہت سے علاقوں میں, جبکہ بڑی مساجد ہیں. یہ عوام وہاں پہ ہی ہوتی ہے 12 مہینے بھی, اتنی ہی اسٹرینتھ ہے لوگوں کی. مگر باقی دنوں میں آپ کو مساجد میں وہ رونق نظر نہیں آتی. تو اسی طرح سے انسان کا یہ مزاج ہے کہ شیطان کامیاب ہو رہا ہے اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے میں. لیکن یہ بڑی دلچسپ بات تھی کہ خود شیطان نے بھی یہ کہہ دیا تھا نا کہ میں آپ کے بندوں کو, نافرمانی کو ان کی نظر میں اچھا کر دوں گا, الا عبادی کا منہم المخلصین. یعنی وہ بھی کہتا ہے سوائے آپ کے ان بندوں میں سے, یعنی بندے تو سارے اللہ کے, مگر جو مخلص ہیں, مخلصین, خالص, یعنی سارے خالص نہیں ہیں, کھوٹے ہیں سارے, میجورٹی کھوٹے ہیں, بے ایمان ہیں, بے وفا ہیں, غدار ہیں. مین کانسیپٹ یہ جس کا اور یہ تو ہوتا ہی ہے. آپ ذرا ایک انسٹیٹیوٹ بنائیے, اس میں رکھ لیجئے 50 ملازم, دیکھیے شاید آپ کو کوئی ایک وفادار مل جائے. آپ ہی کا کھا رہے ہوں گے اور پیچھے 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 آپ ہی کی جو ہے نا وہ بیک بائٹنگ کر رہے ہوں گے, اور آپ کی سیکرٹ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہوں گے. آپ کی کوئی ویک پوائنٹ پتہ چل جائے وہ شیئر کر رہے ہوں گے. یعنی وہ جو نوکری دے کے بیٹھا ہے, سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے اسٹور میں, جس اسٹور پہ جاب کر رہے ہیں اسی کی برائیاں کر رہے. تم تو یہاں پہ نوکری کرتے ہو, ٹھیک ہے تم جھوٹ مت بولو, مگر تم وہ فلاں جگہ سے لے لے, وہاں یہ چیز سستی ہے. یعنی بیٹھے ہوئے آپ ان کے پاس نوکری کرنے کے لیے, اور اس کے کلائنٹس کو یا کسٹمرز کو آپ توڑ رہے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے انسانوں کا مزاج بتا رہے کہ خالص یا مخلص یا وفادار ہمیشہ کم ہوتے ہیں, چاہے وہ آپ کے خاندانوں میں ہو, چاہے وہ آپ کے محلے میں ہو, چاہے وہ آپ کے ورک پلیس پر ہو, چاہے وہ دنیا بھر میں کہیں بھی ہو. اللہ کے بندوں میں سے اخلاص کم ہے لوگوں میں, اور بے وفائی, خود غرضی, مفاد پرستی میجورٹی میں ہے. کوئی اس میں, آپ, مجھے نہیں لگتا کہ میری اس بات سے آپ میں سے کسی کو بھی حیرت ہوئی ہو یا کوئی مجھ سے ایگری نہ کرتا ہو. مگر ایسا نہیں ہے کہ ہے نہیں, وفادار ہیں, مخلص لوگ ہیں, ظاہر ہیں, تبھی تو نظام کائنات چل رہا ہے. تو جنت کے 8 دروازے کیوں ہیں پھر؟ اگر اتنے ہی سارے برے ہوتے تو اتنی بڑی جنت کی تو ضرورت ہی نہ پڑتی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ ابلیس بھی جانتا ہے کہ مخلص بندے کو ورغلایا نہیں جا سکتا, بہکایا نہیں جا سکتا, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کروائی جا سکتی اس سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا
ٹھیک ہے، یہ صراط مستقیم ہے میرا راستہ. اب میرے بندے جو ہیں وہ اللہ نے بھی فرما دیا کہ میرے بندوں پر تو تمہارا کوئی بس نہیں چلے گا. اور واقعی یہ بات تو سچ ہے. وسوسے شیطان ڈالتا ہے، بہکاتا ہے، لیکن زبردستی نہیں کر سکتا. کوئی گن پوائنٹ پہ کام نہیں کرواتا. جیسے میں آپ سے یوں کہوں کہ مشورہ میں نے دیا، ماننا تو آپ نے، یا آپ ریفیوز کریں گے یا آپ اس کو ایکسپٹ کریں گے. اور یہ بات بھی آپ ہمیشہ جانتے ہیں، جب کوئی ہمیں مشورہ دیتا ہے، کیا یہ سچ بات نہیں ہے کہ ہم وہی مشورہ مانتے ہیں جس میں آلریڈی ہمارا انٹرسٹ ہوتا ہے یا ہم خود انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. زیادہ تر یہی ہوتا ہے نا. زندگی میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اور ہوتے ہیں بہرحال جو بلائنڈلی دوسرے کی بات اس لیے مانتے ہیں کہ وہ اس کی بات ہے یا اس کا مشورہ ہے. عام طور پر جو رویہ ہے ہمارا عمومی، وہ یہ ہے کہ اگر میں آپ کو کوئی مشورہ دوں گی تو آپ سوچیں گی کہ اس میں مجھے فائدہ ہے یا نقصان ہے، پھر آپ کہیں گی ٹھیک ہے میں یہ کر رہی ہوں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو میری اس بات سے آپ آلریڈی ایگری کر رہے ہیں، آپ کو بھی اس میں فائدہ نظر آ رہا ہے. تو شیطان فورس نہیں کرتا اور نہ وہ کنٹرول کر پاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا بس شیطان نے پکڑ لیا، نہیں، پکڑتا نہیں ہے، صرف ورغلاتا ہے، صرف مس گائیڈ کرتا ہے، صرف مشورے دیتا ہے، صرف آپ کے سامنے پورٹرے کر دیتا ہے پکچر کو جو کہ فالس ہوتی ہے. تو اللہ تعالی شاد فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں پر تمہارا کوئی قابو نہیں، کوئی زور نہیں چلے گا. ہاں، جو گمراہ ہونے والے ہیں، جو تمہاری پیروی کریں گے، تو کیا ہوگا کہ جہنم تم سب کی وعدے کی جگہ ہوگی. سمپل رولنگز ہیں کہ شیطان کہتا ہے مجھے مہلت دی جائے، میں انسان کو بہکاؤں اور آپ کا نافرمان بنا دوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں، میرے خالص مخلص بندوں کو خود شیطان نے بھی کہا ان کو تو میں نہیں بہکا پاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا راستہ بہت سیدھا ہے، صراط مستقیم ہے، اس پر چلنا واضح ہے. لیکن جو اس پر نہیں چلے گا اور تمہارے بہکانے میں آئے گا تو تمہارا اور تمہارے فالوورز، تمہارے پیروکاروں کا جو جہنم ابدی اور دائمی ٹھکانہ ہوگا. یہ سمپل سی بات ہے. جس کے 7 دروازے ہیں، ان میں سے ہر دروازے کے لیے پھر وہی بات ہے بٹا ہوا حصہ مقرر ہے. بے شک پرہیزگار لوگ جنتوں اور چشموں میں ہوں گے. دیکھیے، اور جیسے میں نے عرض کی، مرد ہوں گے یا عورت ہوں گے، نو ڈسکریمنیشن. جو بھی پرہیزگار ہیں جنتوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، اور وہ وہاں ان سے کہا جائے گا امن اور سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. اور اگر ان کے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے کہیں کوئی جھجک ہوگی، کوئی کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا، وہ سب دور کر دیا جائے گا. اور اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی دنیا میں کچھ لوگوں میں اگر بظاہر اختلاف بھی تھا، مگر جو اہل ایمان تھے، متقی تھے، سب ایک جگہ جمع کر دیے جائیں گے اور وہاں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام کے مہمان کا قصہ. ابراہیم علیہ السلام کے مہمان کون تھے؟ فرشتے تھے جو قوم لوط کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب دے کر بھیجے گئے تھے. تو اس کا بھی تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قوم لوط کے پاس عذاب دے کر بھیجا، اور ایٹ اے سیم ٹائم وہ بتانے آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت عطا فرما رہے، خوشخبری دے رہے ہیں ایک بیٹے کی. تو وہ فرماتے ہیں کہ اس بڑھاپے میں، یعنی اتنی عمر ہو گئی، 100 ایئر سے بھی اوپر چلی گئی، خوشخبری دیتے ہو. یعنی پتہ چلا کہ اس دور کے ٹائم کے حساب سے بھی وہ عمر اولاد پیدا کرنے کی نہیں تھی. تو پھر یہ فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو ٹھیک ٹھیک خوشخبری دے رہے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بس آپ مایوس ہونے والوں میں نہ ہوں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً فرمایا کہ سوائے گمراہوں کے اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہو سکتا ہے؟ کہ معاذ اللہ، میں کیوں نا امید ہوں اپنے رب کی رحمت سے؟ وہ تو گمراہ ہوتے ہیں جو اللہ کی رحمت سے محروم مایوس ہو جاتے ہیں. پھر فرمایا کہ اے وہ جو آئے تھے، خطاب بھیجے گئے، تمہیں کیا مہم درپیش ہے، تم کیوں آئے ہو؟ تو پھر انہوں نے بتایا کہ ہم قوم لوط کے پاس عذاب لے کر آئے ہیں. اور چونکہ ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل تھے، بہرحال ان کو اس سے بھی تکلیف پہنچی کہ اب اس قوم کا انجام کیا ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ کا
जो निज़ाम था वो बिल्कुल क्लियर था। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि कतई तौर पे हुक्म सुना दिया गया कि जो नाफरमान कौम है उसकी जड़ काट दी जाएगी, यानी कि कट ऑफ कर दिया जाएगा उनकी रूट को भी। और फिर अल्लाह ताला ने उस कौम पर अजाब भेजा और लूत अलैहिस्सलाम ने भी बड़ी कोशिश की अपनी कौम को समझाने की, मगर वो बाज नहीं आए। तो जो पत्थर उनके ऊपर गिराए गए थे अजाब के, उनमें से एक एक पत्थर के ऊपर उसका नाम था जिसके ऊपर उसको जाकर गिरना था। ये भी एक अल्लाह की कुदरत का यहाँ पर तस्करा अल्लाह ताला ने फरमाया। उसके बाद अल्लाह ताला ने यहाँ पर सूरह फातिहा की जो अजमत है उसका भी बयान फरमाया। देखिए, कुरान पाक की अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे अजीम सूरा कौन सी है, एक एक सूरा सुभान अल्लाह क्या शान है उसकी, लेकिन हम इसलिए कहने पर हक बजानिब हैं क्योंकि अल्लाह ने किसी और कुरान की सूरत को 114 सूरतों में से किसी और सूरत को लाजिम और वाजिब नहीं किया नमाज में सिवाय सूरह फातिहा के, इसकी 7 आयात के। तो यही बात यहाँ बता दी, वलकद आतैनाका सबअम मिनल मसानी व कुरआन अल अजीम। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको 7 आयात दी हैं जो बार बार पढ़ी जाती है और कुरान अजीम अता किया है। बाज ने फरमाया कि ये इसको ही कुरान अजीम कहा गया है, सूरह फातिहा को, और बाज ने कहा कि ये 7 आयात और फिर पूरे कुरान की भी तारीफ फरमाई गई है। तो ये वो सूरत है कि जिसके पढ़े बगैर नमाजी हमारी नहीं हो सकती। कुरान का उसकी अजमत का यहाँ पे तस्करा फरमा दिया गया। और फिर आखिर में सूरत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, बस अपने रब की तस्बीह पढ़ो और सजदा करो। सजदा तिलावत यहाँ पर है। और फिर फरमाया, जब तक कि आपको मतलब वो वक्त ना आ जाए जो दुनिया से जाने का, आपने रब की इबादत में यकीन का जो वक्त ना आ जाए, इबादत में लगे रहें। उसके बाद सूरह नहल, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह सुब्हानहू तआला की एक और नेमत का तस्करा यहाँ पर किया जा रहा है। अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी बड़ी अपनी देखें नेमतों का जिक्र किया, और उसमें जो कुरान पाक की सूरह सूरह नहल मक्की सूरतों में से 128 आयात और 16 रुकू पर मुश्तमिल है। और इसमें नहल जो है वो शहद की मक्खी को कहा जाता है, हनी बी को। उसी निस्बत से इसमें अल्लाह ताला ने सूरत का नाम भी मुकर्रर फरमाया। और ये मक्खी आम मक्खियों जैसी वैसे मतलब देखने में है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि इससे बड़ा फैज, इससे बड़ा फायदा इंसानियत को पहुंचता है। और इतने स्ट्रेंज इसके काम हैं, इनका जो निजाम है, इनका जो सिस्टम है शहद की मक्खियों का, अमेजिंग। इतनी हैरत होती है, यकीन नहीं आता कि वाकई कि नन्हे नन्हे से ये उड़ने वाले जो है कीड़े मकोड़े और इंसेक्ट, और अल्लाह की शान आप देखें, क्या कमाल है उस रब का। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और सबसे ज्यादा मोहब्बत फरमाने वाले हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह का हुक्म आ गया, बस जल्दी मत करो। यानी जो मुशरिकीन जिस चीज का सवाल कर रहे थे, अजाब, वो बहुत करीब है और बस आ ही पहुंचा है। और फिर अल्लाह ने अपनी कुदरत का यहाँ पर बयान फरमाया, अपनी तमाम नेमतों का भी तस्करा फरमाया। और इसके साथ साथ अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने कुर्ब कयामत, यानी कयामत बस अब करीब ही है। फिर वही को साबित किया गया कि मुशरिक जिसका इनकार करते थे वो सच्चा कलाम है। फिर अल्लाह की नेमतों का तस्करा कि जमीन को अल्लाह ने तुम्हारे लिए कदम जमाने की जगह बना दिया, फर्श बना दिया, आसमान को तुम्हारे सरों पर बगैर सुतूनों के छत की तरह कायम कर दिया, इंसान को नुतफे से पैदा किया, फिर चौपाए उसकी आसानी के लिए, उसकी सहूलत के लिए, उसके मामलात को निपटाने के लिए, कामों के आसान करने के लिए पैदा किए। उसमें मुख्तलिफ मुनाफे हैं। वो जानवर उस जमाने में तो इनकम का जरिया भी थे और लोगों के फख्र का जरिया भी थे। बड़े बड़े मवेशी हैं और बहुत जानवर हैं, उनके लिए वो खूबसूरत भी लगते थे, अच्छे भी लगते थे। घोड़े, खच्चर, गधे और ऊंट और दीगर जितने भी मामलात थे, रौनक और जीनत का भी सबब थे। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वही रिस्क अता करता है, आसमानों से बारिश भी वही बरसाता है। फिर उस बारिश के जरिए जो जमीन है वो अपनी नेमतें जाहिर कर देती है, उसमें फल फूल, खजूर, अंगूर, जैतून, मेवे, गल्ले निकलते हैं। रात और दिन, सूरज और चांद को उसी ने इंसान की खिदमत के लिए पैदा किया। दरियाओं से
ताजा गोश्त, सी फूड की भी बात हो रही है और दरियाओं में जेवर भी मिलता है, उसका भी तस्करा फरमाया कि बड़ी कीमती धातें हैं समंदरों में, दरियाओं में। अब आप मुझे बताइए 1445 साल इमेजिन कीजिए पीछे जाकर कि क्या क्या पानी की तह में है, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला बयान फरमा रहे हैं। और उसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि समंदर में जहाज और कश्तियां, यानी जो ये शिप्स हैं और जो बोट्स वगैरह चलती हैं, अल्लाह के हुक्म से रवां दवा हैं। इन जैसी दूसरी नेमतें भी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी जो बात है ना इसमें, अल्लाह की बेशुमार नेमतों का तस्करा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमा दिया, और उसके बावजूद अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ये तो मेरी नेमतें हैं जिनका मैंने तुमसे बयान किया, लेकिन सच ये है कि ये इतनी कसरत से हैं मेरी नेमतें कि अगर तुम मेरी इन नेमतों को शुमार करना चाहो, यानी चंद कभी किसी सूरत में, कभी किसी सिपारे में हमें मिल जाती हैं, लेकिन अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं पहली बात तो ये कि मैंने तुम्हें ये फजल, ये नेमतें इसलिए अता फरमाई लअल्लकुम तशकुरून। ये सब कुछ क्यों दिया अल्लाह ने? बस ऐश करते रहें, खाते पीते रहें और फिक्र कुछ भी नहीं कि कम से कम शुक्रिया तो अदा कर दें, शुक्र तो कर दें अल्लाह का। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हें मैंने दिया ही इसीलिए कि तुम शुक्र गुजारी करो। और क्या जो पैदा करता है वो उसकी मानिद हो सकता है जो कुछ भी पैदा नहीं कर सकता? क्या तुम ये बात नहीं समझते? अफला तज़क्करून, क्या नसीहत हासिल नहीं करते कि ये सारी कायनात, इसकी इसका निजाम, इसकी कुदरतें सब अल्लाह की तरफ से। और फिर फरमाया व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, तुम गिन के दिखाओ मुझे मेरी नेमतें। दुखों को हम गिन सकते हैं, परेशानियों को गिन सकते हैं, मसाइल को गिन सकते हैं, अगर चाहे वो बहुत ज्यादा हो, मगर नेमतों को नहीं गिन सकते। वो इतनी कसरत से हैं और इतनी इनविजिबल भी हैं। कई तो नेमतों का हमें इदराक ही नहीं है, हमें आइडिया भी नहीं है। कई चीजें ऐसी हमारे एतराफ में हैं, अल्लाह अकबर, जितना शुक्र करें। अल्लाह ताला फरमाते तुम अगर मेरी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो गिन नहीं पाओगे। बेशक अल्लाह बख्शने वाले, यानी मुझे पता है तुम नहीं गिन सकते, फिर भी मैं बख्श देता हूं तुम्हें। तुम शुक्र नहीं करते, तुम शुक्रिया नहीं करते, तुम्हें तो पता भी नहीं है कि किस किस तरह का तुम पे मैंने एहसान कर रखा है, लेकिन तुम शुक्रिया नहीं करते, मगर मैं बख्शने वाला हूं। और अल्लाह की बख्शिश भी तो एक नेमत है, अल्लाह ताला की रहमत भी तो एक नेमत है। अल्लाह रहीम है, बख्शने वाले हैं, मेहरबान हैं। और जो कुछ अल्लाह फरमा रहे तुम छुपाओ और जाहिर करो, अल्लाह सब की खबर रखने वाले हैं। अल्लाह ताला हर चीज को जानने वाले, वो उसी ने सब कुछ पैदा किया, और जिनको ये अल्लाह के साथ शरीक करते हैं वो कुछ पैदा नहीं कर सकते, मुर्दे हैं, जिंदा नहीं हैं, और ये भी नहीं जानते कि दोबारा कब उठाए जाएंगे। इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, अल्लाह ताला फरमाते कि तुम्हारा माबूद बस एक माबूद है, उसके सिवा कोई माबूद, कोई इबादत के लायक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसी की इबादत करो। मगर इंसान जो है वो जाहिर है कि गफलत में है, वो समझ नहीं पा रहा कि मेरे रब ने मुझे कितनी नेमतों से, कितनी प्यारी बरकतों से नवाजा है, और फिर भी हम नाशुक्र ज्यादा बने रहते हैं। छोटी मोटी कोई चीज ना हो तो शिकवा ज्यादा करते हैं। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह ताला जो तकब्बुर करने या बड़ा बनने वाले हैं उन्हें पसंद नहीं फरमाते, उन्हें दोस्त नहीं रखते। और बस फिर यहाँ पर उसकी कुदरत की और बयान, फिर ये भी फरमा दिया कि जिनका फरिश्ते इस हालत में खात्मा करते हैं कि वो अपनी जानों पर खुद जुल्म कर रहे थे, मौत को देखेंगे तो उस वक्त कहेंगे कि हम तो कोई बदी करते ही नहीं थे। अब ये डिफरेंट स्टेटमेंट्स होंगे कुफार के। कोई तो कहेगा हमें दुनिया में काश जाने का मौका मिल जाए, कोई कहेगा काश हम मुसलमान हो चुके होते, कोई कहेगा कि नहीं हमने तो कुछ गुनाह किया ही नहीं था, हम तो कुछ बुरे काम करते ही नहीं थे। अल्लाह ताला फरमा रहे, अल्लाह को खूब अच्छी तरह से खबर है कि कौन कैसा अमल करता था। फिर फरमा दिया कि जो शख्स नेकी करेगा तो उसके लिए दुनिया में भी नेकी है, लेकिन आखिरत का घर बेहतर है। एक नजरिया देखिए, नेकी की जजा नेकी है, मगर आखिरत में जो सिला है वो सबसे बढ़कर है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि सबसे बेहतरीन घर जो है वो परहेजगारों का है। और जन्नत में कयामत के दिन सबसे पहले अल्लाह ताला फरमाएंगे आइन अल मुत्तकून, जो तकवा इख्तियार करते थे, मेरी रजा चाहते थे, वो कहाँ है? तो
ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتے اعلان کر دیں گے اللہ کے حکم سے فضیلت والوں کو سب سے پہلے جنت میں بھیجو، فضیلت والے کہاں ہیں؟ تو فرشتے جب اللہ کا حکم سنیں گے تو دیکھیں گے کہ جلدی جلدی سے کچھ لوگ اٹھے اور جنت کی طرف جانے کے لیے تیزی سے قدم اٹھانے لگے، تو فرشتے انہیں روکیں گے، کہیں گے رکو، تمہاری فضیلت کیا ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ دنیا میں کوئی ہم پر ظلم کرتا تھا تو ہم معاف کر دیتے تھے، تو فرشتے عرض کریں گے بے شک تم فضیلت والے ہو، جنت میں جاؤ۔ پھر ایک جماعت اٹھے گی، دوبارہ جب اعلان کیا جائے گا تو وہ جب جنت میں جانے لگیں گے، جب کہا جائے گا فضیلت والے کہاں ہیں تو وہ اٹھیں گے، پھر فرشتے ان کو روکیں گے، ان سے پوچھیں گے تمہاری فضیلت کیا ہے؟ تو وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں جب آزمائشیں میں اس کو مختصر کر رہی ہوں، میں آپ کو ایگزیکٹ ورڈنگ نہیں بتا رہی حدیث مبارکہ کی، مفہوم بتا رہی ہوں، تو وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں دکھ آئے، آزمائشیں آئیں، تکالیف آئیں، ہم نے اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا، یعنی بغیر شکوے کے، فرمایا واقعی تم فضیلت والے ہو۔ اس طرح سے جس نے اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں کچھ بات ہوئی تو انہوں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی ہوگی، تو اس وقت وہ یہ کہیں گے ہم فضیلت والے ہیں، اور ان کو سب سے پہلے جنت میں داخل کیا جائے گا، ایسی جنتیں جہاں پر ان کا استقبال کیا جائے گا سلام سے، فرشتے ان کو یعنی ویلکم کرنے والی کون شخصیات ہوں گی؟ اللہ کے معزز مبارک فرشتے ہوں گے، اور اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کی رضا ہوگی۔ اس کے برعکس جنہوں نے برائیاں کی اور گناہ کیے اور جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی کہ قیامت کے دن کا، موت کے بعد کی زندگی کا، وہ چیزیں ان کو گھیر لیں گی، اور انہوں نے جب انہیں نصیحت کی جاتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو وہ کہتے تھے ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا تھا۔ تو یہ ساری باتیں یہاں پر دہرائی جا رہی ہیں کہ انسان کس طرح گمراہی میں پڑا رہتا ہے، کبھی اپنے مال کی وجہ سے، کبھی اندھی تقلید کی وجہ سے، کبھی مالی فوائد کی وجہ سے، کبھی اپنے نفس کی خواہشات کی وجہ سے، کبھی اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے، لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں نا ignorance of law is no excuse، کہ جو کچھ بھی تھا انبیاء نے تو پیغام پہنچا دیا تھا، جو بھی بہانے بناتے رہیں بہرحال عذاب سے بچ نہیں پائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، کہ جتنے بھی انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لائے مرد تھے۔ یہاں سے ایک اور کانسیپٹ بھی ہے، کچھ لوگ خاتون کی بھی نبوت کو ثابت کرتے ہیں، جیسے کچھ لوگ حضرت مریم علیہ السلام کو نبیوں میں شامل کرتے ہیں، اور چیزیں ہیں، تو قرآنی آیات سے واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے آپ سے پہلے جتنے ہم نے بھیجے وہ سب بھی مرد تھے۔ نبوت کا منصب جو ذمہ داری تھی، یہ بوجھ خواتین پر نہیں ڈالا گیا، مردوں پہ ڈالا گیا۔ تو یہ آیات قرآنی ہمیں بڑا خوبصورت انداز سے بتائی جاتی ہیں، ایک تو بشر ہیں، مرد ہیں، کسی قسم کی ان کی شان نبوت میں کمی نہیں آتی اگر آپ ان کو بشر سمجھ لیں گے یا مرد کہیں گے تو، مگر یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ان پر وحی آتی ہے جو انہیں عام لوگوں سے بالکل مقام اور مرتبے میں جدا کر دیتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں جو بری چال چلتے ہیں کیا وہ اس سے مطمئن ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں نہیں دھسا سکتا، یا ان پر عذاب نہیں آ سکتا جبکہ وہ سمجھیں گے بھی نہیں، یعنی سوتے ہوئے عذاب آ جائے، چلتے پھرتے آ جائے، طوفان آ جائے، آندھی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر لوگ جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا چیز ان کو اتنا کانفیڈنس دے دیتی ہے، کس چیز سے وہ اتنے نڈر ہو جاتے ہیں اور ڈرتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اور جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے تم کو ملتی ہے اللہ کی طرف سے ہے، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو تم اسی سے فریاد کرتے ہو، پھر جب وہ مصیبت دور فرما دیتے ہیں تو تم بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانے لگ جاتے ہیں۔ ہم تو خیر یہ کرتے ہیں، ہم تو کسی کو بھی نہیں شریک ٹھہراتے، ہم تو کہتے ہیں ہمارا ہی کمال تھا، وہ تو میری کوئی نیکی کام آ گئی، وہ تو میں نے ٹائم پر، وہ تو میری عقل، میرا علم، میری سمجھداری، میری معاملہ فہمی، میری دور اندیشی، یعنی شیطان کروا لیتا ہے یہ۔ آپ کا جو بھی عقل تھی، شعور تھا، جو کچھ بھی تھا، ہمیں تو یہ پتا ہے نا کہ اللہ نہ چاہتے تو عقلوں پہ پردے کیسے پڑ جاتے، آنکھوں کے آگے اندھیرے کیسے چھا جاتے۔ انسان کبھی کبھی ہم اتنے غلط ڈیسیجن لے لیتے ہیں کہ بعد میں سوچتے ہیں یہ ہم نے کیسے کر لیا، یہ ہم نے ایسا کیسے سوچ لیا، وہ بھی تو ہم ہی ہوتے ہیں نا۔ تو اس لیے اس وقت ہماری وہ سمجھداری اور وہ دور اندیشی کہاں چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں تمہاری مصیبت کو ٹالتا ہوں تو تم کریڈٹ کسی اور کو دے دیتے ہو، یہ نہیں، اللہ ہی کا شکر ادا کرنا چاہیے۔
بظاہر چاہے آپ کو لگے میں نے کچھ کیا، مگر یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں اس مصیبت سے بچانا تھا، تو اللہ نے اسباب مہیا فرما دیے. بس اس کا شکر ادا کرتے رہیں. اور پچھلی قوموں کا بھی پھر حال بتا دیا کہ جو نافرمان تھے، جن کے اعمال کو شیاطین نے ان کے لیے سجا دیا تھا، بہرحال ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہی ہوگا. اور اس کے بعد اللہ نے پھر اپنی قدرتوں اور نعمتوں کا تذکرہ فرمایا کہ بے شک چوپایوں میں بھی تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں. ہم ان کے پیٹ میں گوبر اور خون وغیرہ سے الگ کر کے تازیہ، جو تازہ دودھ ہم حاصل کرتے ہیں، یہ سسٹم دیکھیں نا. گوبر جو ہے اور خون جو ہے، اس کے درمیان وہ اس میں نہ تو خون ملتا ہے اور نہ اس میں وہ نجاستیں گندگی ملتی ہے. اور کس طرح وہ جو دودھ ہے پیور، اور ایک اتنی مکمل خوراک ہے، اتنی مکمل غذا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا نعمت پیدا کی ہے. اور پینے والوں کو وہ بہت ہی خوشگوار محسوس ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ کیمیکل سے نہ بنا ہو، پانی نہ ملا ہوا ہو. اور آج کل جو صورتحال ہے، ہم جب قرآن پاک میں پڑھتے ہیں کہ ذائقے دار ہے، آج کل تو اس میں سے ایسی ہی کاری ہوتی ہے، اسپیشلی جو را ملک ہم لے لیتے ہیں، کیونکہ وہ اتنے انجیکشنز لگا لگا کے جو ہے وہ دودھ حاصل کر رہے ہیں اور وہ جانوروں کو ایسی خوراکیں کھلا رہے ہیں. یہ میں اس لیے چیزیں کلیئر کر رہی ہوں کہ اگر ہمارے ذہین دماغ میں کبھی کوئی چیز آ جاتی ہے نا، لو جی یہ تو یوں نہیں ہے، اس پہ تو یوں لکھا ہوا ہے. تو ابھی جیسے ہم شہد کے بارے میں بات کریں گے تو وہ اس میں بالکل سچ لکھا ہے. یہ تو ہم نے جھوٹ اس میں شامل کیا ہے نا، ہم نے اس کو آرٹیفیشل کتنا کیمیکل سے بنتا ہے. اب ہمارے ہاں تو یہ عالم ہے کچھ کنٹریز میں، ہمارے جو ڈیولپڈ کنٹریز نہیں ہیں، کہ ہم کہتے ہیں اچھا چلو پانی ملا لو، کیمیکل مت ملانا. ہم تو اس کے لیے بھی راضی ہیں کہ پانی ملا لو، کیمیکل نہ ملانا، وہ زیادہ خطرناک ہے. تو عجیب و غریب چیزیں ہو رہی ہیں. پچھلے دنوں وہ پلاسٹک کے انڈے کا ایک معاملہ سامنے آ گیا. تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ اللہ نے تو بڑی پیاری پیور ہیلدی آرگینک چیزیں پیدا کی تھی. انسان نے کبھی بے ایمانی سے اور کبھی جانتے بوجھتے ہوئے طرح طرح کی اس میں چینجز کر کے ان چیزوں کو مہلک بنا دیا، خطرناک بنا دیا، انہیلدی کر دیا. مگر اللہ کی قدرتیں سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے دودھ ایک بڑی پیاری غذا اور نعمت. کھجور اور انگور بڑے فائدے ہیں، کھجور اور انگور کے بھی بڑی ڈیٹیل سے بات ہو سکتی ہے، obviously ابھی وقت ہمارے پاس نہیں ہے. شہد کی مکھی کے دل میں، اللہ اکبر، اب آ گئی وہ بات. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، نحل کے دل میں، شہد کی مکھی کے دل میں اللہ نے اوہا وہی بھیجی. اب وہی تو انبیاء پر آتی ہے، لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں بھی ایسا فرمایا. اور جیسے بھی یہاں پہ یہ ہنی بی کے بارے میں بھی بات کی جا رہی ہے. تو دل میں بات ڈال دینا، خیال ڈال دینا کہ وہ کام کیا جائے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں الہام کیا. مطلب وہی کہنے میں کچھ حرج نہیں ہے، مگر وہ جو ایک کانسیپٹ ہے نا وہی کا، وہ انبیاء علیہ السلام ڈیوائن میسج جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام سے مخصوص ہے. تو پھر ورنہ ہمیں معاذ اللہ ماننا پڑے گا کہ مکھی بھی نبی ہے، کیونکہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ نبی پہ وہی آتی ہے تو، یا جس پہ وہی آتی ہے وہ نبی ہوتا ہے. اور اسی طرح سے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی نبی ماننا پڑے گا. اس لیے وہ کچھ الفاظ کہنے میں ہوتا ہے، اسے حدیث ہے، حدیث بات کو کہتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں وہ اسپیسیفکلی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینگز کے لیے استعمال کرتے ہیں ٹرم. تو یہ بات ہے ساری، اس میں اتنا الجھنے کی بات نہیں تھی. بائی دا وے کچھ چیزیں میرے مائنڈ میں آتی ہیں تو میں اس کو کلیئر کرتی ہوں کہ اللہ نے الہام کر دیا. مجھے بھی ہوتا ہے الہام، آپ کو بھی ہوتا ہوگا. کبھی کبھی دل میں وہ بات اللہ ڈال دیتے ہیں اور بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے وہ فیلنگ، اور بعد میں آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے دل میں بات اللہ نے ڈالی. تو یہ چیزیں فطری ہیں. تو یہ غیر نبی کو جو اللہ کی طرف سے آتے ہیں معاملات، یہ وحی نہیں ہوتے، الہام ہوتے ہیں. ہم نہیں کسی کو اچھا آپ کو وحی آئی تھی یہ کہتے تھے نا ہم، تو اس میں آپ یوں کہنا چاہیے اگر آپ کسی کو کہیں کہ آپ کو الہام ہوا تھا، یہ تو ٹھیک ہے، مگر وہی تو صرف نبیوں سے ہم اس کو مختص کر سکتے ہیں اور نہیں. اب یہ سوچئے کہ اللہ نے جب دل میں بات ڈالی، ویسے تو ہر چرند پرند مخلوق اللہ کے حکم سے ہی کام کرتی ہے. یہ بھی سوال ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے کہ سورج بھی تو اللہ کے حکم سے ہی نکلتا ہے، چاند بھی، بارشیں بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں. مگر یہاں ایک خاص حکم ہے، اور وہ آگے آپ کو نظر ہی آ جاتا ہے کہ کیا شان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا، ان کے دل میں بات ڈالی کہ پہاڑوں میں گھر بنائے اور درختوں میں اور ان کے اونچے اونچے چھتوں میں جو ہائٹس وہ ان کے ہوتے ہیں اس میں
ہر پھل میں سے کھاؤ اور اپنے پروردگار کے راستوں پر انکساری کے ساتھ چلو. اللہ اکبر. یہ حکم تو ہمارے لیے بھی ہے نا، لیکن وہ بڑی محبت سے، بڑی عاجزی سے، بڑی انکسار. آپ نے دیکھا ہے وہ مکھی اپنے کام میں مگن رہتی ہے، اور یہ جو ہنی بھی ہے، ہمارے ہاں ایک محاورہ کہا جاتا ہے، آئی ایم سوری اگر آپ کو وہ اچھی بات نہ لگے میری، کہ ایک محاورہ کہتے ہیں کہ یہ تو گندگی پہ مکھی جو ہے وہ بیٹھتی ہے. کہتے ہیں نا یہ مکھی گندگی پہ بیٹھتی ہے. یہ ہم ان لوگوں کے لیے کہتے ہیں جو ہر چیز میں سے صرف نیگیٹو کو ہی دیکھتے ہیں. ان کی اپروچ جو ہے وہ پیسمسٹک جو ہے وہ ہوتی ہے، آپٹمسٹک نہیں ہوتی. کچھ بھی اچھا کریں وہ بیچ میں سے نکالیں گے کہ اس کا ستیہ ناش کیسے کر دیں، اس بات کو کیسے برباد کر کے رکھ دیں، کریڈٹ نہ دینا پڑے، الٹا کوئی الزام آ جائے. تو اس کو لوگ محاورت میں کہتے ہیں کہ گندگی کی مکھی، کہ ہر چیز کو چھوڑ کے گندگی جہاں ہوتی ہے، غلاظت ہوتی ہے، وہاں جا کے بیٹھ جاتی ہے. تو میں اس پوائنٹ سے کہہ رہی ہوں کہ ہنی بی جو ہے، شہد کی جو مکھی ہے وہ یہ نہیں کرتی. شہد کی مکھی گندگی پر نہیں بیٹھتی، وہ بہترین پھلوں اور پھولوں کے اوپر بیٹھتی ہے، اس پہ سے رس لیتی ہے. اور اللہ کی شان دیکھیں کہ اگر وہ کسی زہریلے پھول یا زہریلا کوئی اس کے رس لے کر آ جائے، تو وہاں پہ جب وہ پہنچتی ہے اپنے چھتے پر، اس سے پہلے چیک پوسٹ ہیں ان کی. یہ باتیں میں آپ کو شوق سے اپنی محبت میں نہیں بتا رہی، بلکہ یہ تحقیق بتا رہی ہوں کہ ان کا جو سسٹم ہے پورا، کہ چیک پوسٹ ہے وہاں پہ. ان کی ایک کوئن بھی ہوتی ہے، اس کی وہ سب کو ڈیوٹیز دیتی ہے، کیا کیا کچھ مکھیوں نے کام کرنے ہیں، سب کی ڈیوٹیز ہیں. چیک کر کے آئیں گی، پھلوں میں سے وہ رس لے لیں گی، پھر اس کے اوپر علامت لگا دیں گی کہ اس پھل یا اس پھول میں سے رس لیا جا چکا ہے، تاکہ اس کی جو باقی کلیگز آئیں تو وہ اس پہ سے زحمت نہ کریں رس دوبارہ نکالنے کی. پھر ان کی چیک پوسٹ ہوتی ہے، پھر وہ نگرانی کرنے والی جو ہوتی ہے، یعنی گارڈ جو ہے وہ مکھیاں الگ ہوتی ہیں، وہ دیکھتی ہیں چھتے کی حفاظت کرنے کے لیے. اسی طرح سے چیک پوسٹ پہ جو میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ وہ کلیئرنس کے لیے ان کو پہلے ایک جگہ رکنا پڑتا ہے. وہ مکھی اسمیل کرتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس نے کوئی زہریلا پھل یا پھول میں سے تو رس نہیں چوس دیا. یہ باتیں اب آپ سن رہے ہیں اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی شان کیا ہے. یہ مکھیوں کی عقل، مکھیوں کی عقل آپ اندازہ لگائیے کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت دی کہ وہ جج کر لیتی ہیں کہ اس نے کوئی زہریلا پھل یا پھول اس میں سے رس لے لیا ہے. اس مکھی کو وہیں وہ مار دیتے ہیں تاکہ یہ اندر لے جا کر اس کے چھتے میں، اس ہنی میں اس چیز کو شامل نہ کر دے. یہی وجہ تھی کہ جب کسی نے کئی دفعہ لوگ ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں، تو کسی نے آرٹیفیشلی مکھیوں کا یہ بنانے کی کوشش کی تھی، سسٹم شہد بنانے کی. تو اس میں اس نے یہ چیز نہیں وہ کر پایا کہ کون سے پھل میں سے ہیلدی رس نکلا اور کون سے پھل میں سے ڈینجرس نکلا. تو جب اس نے وہ سائنٹسٹ نے اس سے ہنی بنایا تو اس سے بہت سے لوگوں کو کئی بیماریاں لگ گئیں، کیونکہ یہ جو اللہ کے نظام کے مطابق نیچرلی جو سسٹم ہوتا ہے، اس میں چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم تھا، اس میں پورا لیبورٹریز ان کی اپنی تھی، سمجھ لیجئے. تو یہ اللہ کی شان دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ تم عجز و انکساری کے ساتھ اللہ کے راستے پر چلتے رہو. اس مکھی کے پیٹ میں سے ایک شربت رنگ برنگا، یعنی کہ اس کے اندر وہ ایڈ ہوتا ہے، رنگ برنگا نکلتا ہے، جس میں آدمیوں کے لیے شفا ہے. یعنی وہ چیز اس کے کمبینیشن سے وہ پھلوں اور پھولوں کے رس کو اور ہیلدی بنا دیتی ہیں. غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں نشانی موجود ہے. اللہ اکبر. کیا اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ شاد فرماتے ہیں تم نے، اور یعنی اتنی بڑی باتیں نہ کرے انسان، صرف شہد کی مکھی پر ہی غور کر لے، اس کی زندگی پر غور کر لے، تو وہ حیران رہ جاتا ہے کہ کس طرح سے یہ پورا ایک ویئر ہاؤس ہے، یہ پورا ایک سسٹم ہے، ایک کارخانہ ہے. اور شہد کی مکھی عام مکھیوں جیسی بظاہر ایک مکھی ہے، لیکن چونکہ اللہ کے حکم سے وہ خاص کام کر رہی ہے تو انسان سوچنے سے بھی قاصر ہے. اب آپ اس کا وہ جو ہائف ہے اسی کو دیکھ لیں، اس میں جو ان کے جو باکسز ہوتے ہیں، جو خانے ہوتے ہیں، ایک بھی وہ جو باکس ہے
19-20 यानी इतना सा भी उसके अंदर साइज में डिफरेंस नहीं होता। और उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो आपस में तकसीम की गई हैं। दरख्तों, बागात और फसलों से उन्होंने एक एक कतरा शहद का जमा करना है। हर अमल ही बहुत कमाल का है। छत्ते में 20 से 30 हजार तक के ऑलमोस्ट 20 से 30,000 तक वो बने हुए होते हैं उसमें, जो आपने होल्स कभी, हमने तो खैर बहुत देखे हैं बचपन में। वो आपने अगर छत्ता उनका देखा हो, समटाइम छोटा सा ही होता है, कभी बहुत बड़ा भी वो बना लेती है। तो 20 से 30 हजार तो वो खाने हो गए। और वही वाली बात है कि अगर आप उनको मेजर करेंगे तो आपको कोई उसमें फर्क नजर नहीं आएगा। फिर इस छत्ते में एक अलग पार्ट है जिसको आप कह सकते हैं कि उसका गोदाम है। वो एक अलग वेयर हाउस है जिसमें शहद जमा होता है। उसके अंदर एक मैटरनिटी होम भी है जो शहद की मक्खियों के बच्चों के लिए। एक उसमें जैसे टॉयलेट्स होते हैं ना। अब ये सब बातें, वेल आई एम नॉट श्योर अगर आपको इसमें कितना इंटरेस्ट हो रहा हो और क्या आपको यकीन आ रहा होगा। ये सब चीजें आप जाकर तहकीक कर लीजिए कि उनके टॉयलेट्स अलग हैं उसी हाइव के अंदर। ये भी अल्लाह की शान देखें। फुजला के जो स्टोर हैं सब अलग अलग बनाए गए। हजारों मक्खियों पर एक उनकी मलिका है और ये उसकी बात मानती हैं, उसके हुक्म को मानती हैं। छोटी सी समझिए कि एक उनकी स्टेट है पूरी, और उसकी बात वो सब मानती हैं और उसी के हुक्म से ड्यूटीज तकसीम की जाती हैं। सुभान अल्लाह, अब कैसे होती होंगी, क्या करते होंगे, कौन सी जुबान बोलते होंगे, तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानते। और छत्ते पर काम करने वाली मक्खियों की जो ड्यूटीज हैं वो अलग अलग यहाँ बता दी गई। बाज अंडों की हिफाजत करती हैं, बाज जो है वो उसकी जो छत्ता है, जो हाइव है, उसकी रिपेयर का काम करती हैं। बाज जो है वो बेबी सिटिंग करती हैं, जो छोटे उनके नाबालिग बच्चे हैं उनकी हिफाजत करती हैं। सुभान अल्लाह। और फिर वही वाली बात यहाँ पर आ गई कि जब किसी मक्खी को कहीं पे पहले वो कुछ मक्खियों को भेजते हैं पता लगाने के लिए कि वो देखें कि किस जगह पर फल फूल ऐसे हैं जहां से रस मिल सकता है। तो वो जाकर, ये ड्यूटी उनकी होती है, वो जाकर चेक करके आए कहां पर है, फिर वो आकर बताती हैं। और आकर वो बताती किस तरह से है कि एक बड़ा ही पर्टिकुलर सा उनका एक रक्स जिसको कहते हैं ना, डांसिंग का स्टाइल होता है। वो उस अंदाज से वो आके बताती है कि उनको रस मिल गया है, यहाँ पे वो फल हैं। तो दूसरी जो अपनी साथी मक्खियां हैं उनको वो लेकर आगे आगे जाती है और वहां तक पहुंचा देती है कि यहाँ पर मैंने ढूंढा है जहां से हमें रस मिल जाएगा। और फिर एहतियात भी जरूरी है। जिस फल को वो निचोड़ चुकी होती है उस पर एक छोटी सी अलामत छोड़ देती है ताकि दोबारा उसमें जो वापस आए कोई। देखिए, हम तो शरारत से काम दूसरे के लिए बढ़ा के चले जाएं कि अच्छा दूसरी आए, यहाँ से ख्वार होकर फिर जाए, उसको पता चले यहाँ तो पहले काम हो चुका था। मगर उनको ये होता है कि हमारी जो वर्कर्स हैं उनका टाइम जाया ना हो, तो वो अलामत लगा देती हैं कि यहाँ से रस निकाल लिया गया है, ये खाली है, अब आप आगे बढ़ें और टाइम जाया मत करें। अगर कोई मक्खी गलती से गंदगी पर बैठ जाती है या जहरीला मवाद ले ले, तो वही जो मैंने आपसे बात की थी कि चेक पोस्ट एक बनी हुई है, वहां पर एक अमला है पूरा। वहां जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं यानी मक्खियां हैं, वो उनको वहां रोक लेती हैं। और अब वो जुर्म की सजा कह लीजिए या सेफ्टी के लिए उसको वहां मार दिया जाता है, इस मक्खी को, ताकि वो जहरीला या जो गंदा मवाद है या जो रस है वो उसके अंदर ना ले जा सके। तो अब थोड़ा सा गौर कीजिए, ये सब बातें एक तरफ, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि वो जो शहद है वो लजीज है। फिर वही बातें, हमें रेयर मिलेगा, आपको असली शहद रेयर मिलेगा। अभी आजकल कुछ आर्टिफिशियल फार्म्स बन रहे हैं, उसमें वो उनको मीठी मीठी सब चीजें उनके पास रख देते हैं, वो प्योर थोड़ी होगा, ऑर्गेनिक भी नहीं होगा। अगर आपको रियल शहद मिल जाता है, उसमें से उसका एक फ्लेवर अलग है, उसकी खुशबू अलग है, उसका रंग अलग है। और दूसरी बात ये कि जो कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया कि इसमें शिफा है, हेल्थ है। आज हम कहते हैं शुगर के मरीज के लिए, फलां के लिए, इसके लिए, उसके लिए अच्छा नहीं है। और वो वाकई अच्छा यूं भी नहीं है, क्योंकि आज हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिलता हनी। और एक दफा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स अपने भाई की पेट के दर्द की तकलीफ लेकर आया और उसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे भाई को बहुत तकलीफ है पेट में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको शहद पिलाओ। तो इन्होंने शहद पिलाया, फिर वापस आया, फिर कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
وہ تو اس کے پیٹ کا درد اور بڑھ گیا. آپ نے فرمایا پھر شہد پلاؤ. پھر شہد پلایا انہوں نے. تیسری دفعہ پھر آیا کہ اس کا تو مرض بڑھتا جا رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، شہد جھوٹا نہیں ہے، نہ اللہ کا کلام جھوٹا ہے معاذ اللہ، کہ اللہ نے تو اس میں شفا رکھی ہے. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہر بیماری میں آپ شہد پلا دیں. وہ تو سمپل سی بات ہے. آج کل جو بیماریاں جس نوعیت کی ہو گئی ہیں اور بہت سے اس کے ریزنز ہیں، اس ڈیبیٹ میں ہم ابھی نہیں جاتے، تو وہ تو پہلے تھی بھی نہیں. مگر اس کے سوا جنرلی خالص شہد اگر آپ کو مل جائے اور آپ کی زندگی کا حصہ اور آپ کے دسترخوان یا آپ کی ڈائننگ ٹیبل کا وہ ایک حصہ بن جائے، تو بہت سیلف ریزسٹنس، قوت مدافعت اتنی پیدا کرتا ہے کہ کئی امراض تو ہوتے ہی نہیں ہیں. کئی بیماریاں تو ہو ہی نہیں سکتی آپ کو. تو یہ سب چیزیں یہاں پر ہیں کہ خالص نعمتیں اگر ہمیں اللہ نے جو بنائی تھی اور جیسے بنائی تھی وہ مل جائیں، تو اس میں تو اللہ کا حکم بھی یہی ہے کہ فائدہ ہی فائدہ ہے. بس ہمیں اللہ تعالیٰ غور و فکر کی توفیق دے. پھر اللہ تعالیٰ یہی یہاں پہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کا جو نظام ہے کہ اتنی نعمتیں، اور اللہ نے انسانی نظام جو اس کے جسم کا نظام بنایا، جو ہمارا ریپیئرنگ کا باڈی کا سسٹم ہے، وہ بھی اللہ کی ایک قدرت ہے. اگر ہمارا لیور خراب ہو جائے یا کڈنی اپنا ورک نہ کرے، کچھ پورا باڈی کا جو سسٹم ہے، کس قدر خوفناک سچویشن بن سکتی ہے. ایک گردہ کام نہیں کر رہا، آپ ٹرانسپلانٹ پہ جا رہے ہیں یا ڈائلسس پہ جا رہے ہیں، کس قدر مشکل ہے. یہ لیور کام نہیں کر رہا، کتنی مشکل ہے. ہم نعمتوں کا شکر کب کرتے ہیں؟ ہم میں سے کس نے کبھی I don't think so کہ ہم نے کہا یا اللہ میرے گردے صحیح کام کر رہے ہیں. وہ جب کسی کی سنتے ہیں نا بات کہ اس کو کڈنی کا کوئی ایشو ہے، تب یاد آ جاتا ہے کہ ارے ہمارے یہاں بھی تو، ہمارے بھی تو گردے ہیں، ہم نے تو کبھی اس کا شکر ہی ادا نہیں کیا. وہ کام کر رہے ہیں، ہمارا لیور فنکشن کر رہا ہے، ہمارے لنگس فنکشن کر رہے ہیں، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہاں. وہ تو سب ظاہری بھی جو ہے. تو یہ سب کانسیپٹ یہاں پر کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں کہ جو سسٹم اللہ نے بنایا وہ پرفیکٹ ہے. جب ہم کوشش کرتے ہیں اس کو کرنے کی کام معاملات، تو بڑی مشکلیں ہو جاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی یہاں پر واضح فرما دیا، سورہ نحل کی جو آیت ہے 90، اس میں جو احکامات ہیں بڑے اہم احکامات ہیں، اور ان کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے خیر و شر کی سب سے جامع آیت مبارکہ ہے. اور یہ آیت ہے جسے سن کر خالد بن مغیرہ جو تھا، وہ بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا تھا اسلام کی اور اس دین کی. اور اس کی جامعیت ایسی تھی کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت تھا، تو وہ اس زمانے سے ہر خطیب اس کو خطبہ جمعہ میں تلاوت کیا کرتے تھے، جس میں اللہ تعالیٰ نے عدل کرنے کا، ہر معاملے میں عدل صرف وہاں نہیں کیا جاتا جہاں آپ کو کوئی ذمہ دار بنایا جاتا ہے، ہر معاملے میں، ہر رشتے میں، ہر جگہ پر عدل، پھر احسان، اور پھر قرابت داروں کو دینے کا حکم دیا گیا. رشتے داروں کا جو ایک حق اللہ تعالیٰ نے رکھا. اور 3 کام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، 3 چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے. منع کس چیز سے کیا جا رہا ہے کہ فواحش، جو بھی برائی ہے، جو بھی بے حیائی ہے. منکر یعنی ہر وہ چیز جس سے شریعت نے منع کیا ہے، فائدہ ہے اس میں. معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کو فائدہ نہیں پہنچے گا اگر ہم اس سے رکیں گے، ہمارا ہی بھلا ہے. اور حد سے تجاوز کرنا، بغی، سرکشی، یعنی کہتے ہیں نا اپنی لمٹ سے باہر نہ نکلیں، اپنی لمٹ کو کراس نہ کریں، ظلم نہ کریں، تکبر نہ کریں، حسد نہ کریں. ان چیزوں سے منع کیا گیا. تو عدل کا حکم تو عام ہے، اور وہ احکام میں بھی ہوگا، معاملات میں بھی عدل ضروری ہے، فرائض کی ادائیگی میں بھی ضروری ہے، جو واجبات ہیں ان میں بھی، اپنی چاہے اولاد ہو، رشتہ دار ہو، میاں بیوی ہو، دوست احباب ہو، دشمنوں کے ساتھ بھی، اپنوں کے ساتھ بھی، پرایوں کے ساتھ بھی، مسلمانوں کے درمیان، غیر مسلموں کے درمیان، اپنی بیویوں، خادموں، ملازموں، سب سے عدل کیا جائے گا. پھر احسان جو ہے وہ اتنا بہترین عمل ہے. احسان کا تعلق اللہ سے بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں سے بھی ہے، جماعت اور خاندان سے بھی ہے، کہ ہر کسی کے ساتھ ہم بھلائی کا معاملہ کریں. حتیٰ کہ حیوانوں کے ساتھ بھی احسان کا حکم یعنی بھلائی کا حکم دیا گیا. پھر قرابت داروں کی مدد کرنے کا جو حکم ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ صدقہ اور نیکی اگر کی جائے تو بہت اجر ہے، اور رشتہ دار سے کی جائے تو اور بھی اجر ہے. اس کے بعد جو فحاشی سے منع کیا گیا، اس میں جو ہے ایڈلٹری ہے، یا جو ہوموسیکشوالٹی ہے، سیکشوالٹی ہے، یا شراب نوشی ہے، یا
جوا ہے یا طرح طرح کے آج کل ہزاروں ٹائپ کے نشے آ گئے، سب اسی ایک ہی سٹیپ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور بہت ہی خطرناک ہے۔ اللہ ہمیں ان سب برائیوں سے محفوظ رکھیں، اور جس جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اس سے ہم بچتے رہیں۔ پھر سورت کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوبارہ سے تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام کو تو خلیل اللہ کہا گیا ہے نا۔ اب یہ دیکھیں کہ کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین دین لے کر آئے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ذکر اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ ہر قوم یہ کہتی تھی کہ ہم ایسوسیٹ کرتے تھے اپنے آپ کو، کہتے تھے ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے تو نہیں تھے، تو مشرک کیسے ان سے اپنا تعلق جوڑ رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں اور پھر شرک بھی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بڑی پیاری بات یہاں پر آ گئی جو ہم سب کو یاد رکھنی ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب بھی تم اپنے رب کی طرف لوگوں کو دین کی خیر کی طرف بلاؤ تو حکمت سے بلاؤ، اور کیا ہے والموعظۃ الحسنہ، اچھی سے اچھی نصیحت کرو۔ اگین پھر سوچیں آج ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے، ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہیں، ایک دوسرے کی ایون ابیوزو لینگویج یوز کریں، جو اپنے آپ کو میں نہیں چاہتی کہ میں ان سے کہوں کہ علماء یہ کر رہے ہیں، کیونکہ میں بالکل اس معاملے میں کلیئر ہوں کہ یہ عالم نہیں ہے۔ جو عالم ہوتے ہیں وہ ایسی گندی لینگویج، ایسا گندا اسٹائل اور اتنی نفرت اور اتنی حقارت کسی دوسرے کے لیے نہیں دکھا سکتے جو کہ اللہ کے دین کا کام کر رہا ہو۔ یہ جو کچھ بھی ہیں، جو بھی ہیں، مگر چونکہ عوام ان کو عالم سمجھتی ہے تو اس لیے میں بات کہہ رہی ہوں کہ جب آپ کسی دین کا کام کریں گے یا دین کی دعوت دیں گے، چاہے عوام الناس کو دیں گے یا آپ کسی دوسرے سے، آپ کا کوئی عالم ہے اس سے آپ کا کوئی کانفلکٹ ہے یا مطلب نظریاتی اختلاف ہے، تو وہاں بھی کس انداز سے بات کی جائے گی وہ بتایا جا رہا ہے کہ حکمت سے، جو حکم اللہ نے دیا اسی طریقے سے کام ہونا چاہیے تھا نا۔ جب اللہ کا کام ہم، یہ تو بالکل ویسے ہی ہو گیا، مجھے وہ نظر آتے دو سیاسی پارٹیز ہیں، سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے پارٹیز کو تو کچھ نہیں ہو رہا، ان کے کارکن ذرا سی بات اس کو جلا دیا، یہ کر دیا، آپ اپنے لیڈر کو ہی نقصان پہنچا رہے ہیں، اپنے لیڈر کو ہی بدنام کر رہے ہیں۔ آپ کا لیڈر کہہ رہا ہے پیسفل احتجاج کرو، آپ نے بینک لوٹ لیے اور بینک جلا دیے، لوگوں کی جو پبلک پراپرٹیز تھی وہ جلا دی، اور اب آپ نعرے لگا رہے ہیں اپنی ایک سیاسی جماعت کے، تو اس کا مطلب آپ اس جماعت کے دشمن ہیں، آپ اس کے لیے کام نہیں کر رہے، انفیکٹ آپ اس کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں کیونکہ آپ اس کو بدنام کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں نیوز آپ بنوا رہے ہیں کہ جی جیسے فرض کریں میرے ورکرز ہیں، اگر میرے ورکرز کسی کو قتل کر دیں گے، کسی کو مار ڈالیں گے، کسی کا گھر جلا دیں گے، کسی کی گاڑی جلا دیں گے، بدنامی تو میری ہوگی، تو وہ میرے دشمن ہیں، وہ میرے ورکرز نہیں ہیں، وہ میری مخالف پارٹی کے ورکرز ہیں بیسیکلی، اور نام میرا لے رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہاں دین میں جو اللہ کا دین ہے تو اس کو اس طریقے سے پھیلائیں نا جس طرح اللہ کا حکم ہے۔ آپ کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ شیطان کے لیے کر رہے ہیں یا شیطانی طاقتوں کے لیے کر رہے ہیں جو ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں، جو معصوم دین کی تبلیغ کرنے والے کئی اتنے اللہ لوگ قسم کے لوگ ہیں۔ آئی مین اگین وہی کہوں گی کہ ہمارے بھی نظریاتی اختلافات ہو سکتے ہیں، ان کے مسائل پہ ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے، بھئی یہ فتویٰ، یہ والی بات یوں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی بے عزتی کی جائے یا ان کو معاذ اللہ کافر کہا جائے یا بے دین کہا جائے یا کسی اور طرح کا ان کو لیبل دیا جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بالکل واضح ہے کہ مت کرو تبلیغ اگر آپ کے اندر یہ ظرف نہیں ہے تو، اور اگر آپ کو اللہ کے دین کی دعوت دینی ہے آپ کو حکمت سے دعوت دینی پڑے گی، اچھی نصیحت کرنی پڑے گی، اور اگر آپ کو اختلاف بھی کرنا پڑے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي أَحْسَنُ، یعنی احسن طریقے سے، یہ جو جھگڑا ہے آرگیومنٹ، دلیل کا جھگڑا ہوگا، جیسے میں آپ سے کہوں میری دلیل یہ ہے، قرآن پاک میں تو یہ یوں لکھا ہوا ہے، بجائے اس کے فلاں تو یوں ہے، فلاں تو ڈھمکائیں، یہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حکم دے دیا اور فرمایا کہ خوب واقف ہے اللہ تعالیٰ بھٹکے ہوئوں کو بھی اچھی طرح وہ جانتا ہے آپ کا پروردگار، اور جو ہدایت یافتہ ہیں اگین دیکھیں وہ بات ہے، جو خود بھٹکے ہوئے وہ دوسروں کو کیا ہدایت دیں گے، انہیں تو خود ہی نہیں پتا کہ دین کی تبلیغ کیسے کرنی ہے، اور وہ ہدایت یافتہ کو بھی جانتا ہے۔ اگر تم بدلہ لو تو بس اتنا ہی بدلہ لو جتنے تم پر سختی کی گئی ہے۔ یہ بدلہ عام لوگوں سے بھی معاملہ ہو سکتا ہے، یہ آپس کے بھی معاملات، تبلیغی معاملات بھی ہو سکتے ہیں،
اور اگر صبر کرو تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صبر تو بہت ہی اچھا ہے، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، اور آپ سے صبر نہ ہوگا مگر اللہ کی مدد سے، یعنی رنج نہ کیجئے، کافر جو چالیں چلتے ہیں ان سے دل تنگ مت ہو، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو تقوی والے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو محسن یا نیکی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے نیک اور احسان کرنے والے محسنین بندوں کے ساتھ ہوتے ہیں، بظاہر دنیا میں انہیں کتنی تکالیف آئیں، مخالفتیں سہنی پڑیں، لیکن آخرت انہی کے لیے ہے اور اللہ کا ساتھ بھی انہی کے لیے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔